غور شاہی مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، غور شاہی مرحبا تمام مہربان غور شاہی کی خدمت میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ALRA ٹی وی کی خصوصی نشریات جس میں نمائندہ غور شاہی سیدی یونس AlGohar جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ آج 27 نومبر کا دن یوم غیبہ ہے۔ اس وقت سیدنا امام مہدی سرکار غور شاہی کی بارگاہ اقدس میں یوم غیبت کے حوالے سے منظوم کلام نمائندہ غور شاہی سیدی یونس AlGohar کو پیش خدمت ہے۔ میرے ساتھ ہمراہی میں رضوان گوہر شامل ہیں۔ سرکار میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ گوہر 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 نشین کیا ہے یہ ایک امتحان ہے، ہوشانشین کیا ہے یہ ایک امتحان ہے، عشق و وفا کی آزمائش کا سمان ہے، ہوشانشینی کیا ہے یہ ایک امتحان ہے، رو وفا کی آزمائش کا سمان ہے، ہوشانشینی کیا ہے یا نظروں کا ہے فریب، عقل میں ہے وہ جنگ ہے، نظروں کا ہے فریب، عقل میں ہے وہ جنگ ہے، سہمی نظر کے دل کو بڑا اطمینان ہے، سہمی نظر کے دل کو بڑا اطمینان ہے، ہوشانشینی کیا ہے ایک امتحان ہے، مہر و وفا کی آزمائش کا سمان ہے، ہوشانشینی کیا ہے، منڈلاتے حوادث پہ مقدر کا تیر ہے، منڈلاتے حوادث پہ مقدر کا تیر ہے، تدبیر گوہر شاہی کی اس پہ کمان ہے، تدبیر گوہر شاہی کی اس پہ کمان ہے، ہوشانشینی
محکم یقین اگر ہو گوہر شاہی پر تیرا، محکم یقین اگر ہو گوہر شاہی پر تیرا، ننھا سا قلب بھی تیرا مثل چٹان ہے، ننھا سا قلب بھی تیرا مثل چٹان ہے، گوشہ نشینی کیا ہے یہ ایک امتحان ہے، مہر و وفا کی آزمائش کا سامان ہے، گوشہ نشینی کیا ہے ایک امتحان ہے، مہر و وفا کی آزمائش کا سامان ہے، یوں ڈھونڈتا پھرتا ہے ہر ایک سمت گوہر کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے ہر ایک سمت گوہر تو، ایک زندہ قلب ڈھونڈ جو گوہر نشان ہے، ایک زندہ قلب ڈھونڈ جو گوہر نشان ہے، گوشہ نشینی کیا ہے ایک امتحان ہے، مہر و وفا کی آزمائش کا سامان ہے، گوشہ نشینی کیا ہے آغوش صدف ہوتا ہے گوہر سمجھ ذرا، آغوش صدف ہوتا ہے گوہر سمجھ ذرا، آ جائے گا مکین جو تیرا دل مکان ہے، آ جائے گا مکین جو تیرا دل مکان ہے، گوشہ نشینی کیا ہے ایک امتحان ہے، مہر و وفا کی آزمائش کا سامان ہے، گوشہ نشینی کیا ہے الفاظ کی پیرائی ہو کیوں کر ثنائے ریاض، الفاظ کی پیرائی ہو
नशीनी क्या है ये एक इम्तिहान है मेहरो वफा की आज़माइश का समान है नशीनी क्या है ایک کہے کشاں لطیف میرے سینے میں ہے موجود ایک کہکشاں لطیف میرے سینے میں ہے موجود خاکی میں ستاروں کی چمک اس کی شان ہے خاکی میں ستاروں کی چمک اس کی شان ہے روشن نشینی کیا ہے یہ ایک امتحان ہے مہر و وفا کی آزمائش آسمان ہے روشنی کیا ہے گوہر گوہر یار گوہر ہر آنسو گوہر بنتا ہے آغوش صدف میں ہر آنسو گوہر بنتا ہے آغوش صدف میں خوناب فغانہ ہے گوہر رب جان ہے خوناب فغانہ ہے گوہر رب جان ہے روشن نشینی کیا ہے ایک امتحان ہے مہر و وفا کی آزمائش کا سامان ہے روشن نشینی کیا ہے گوہر 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 اس میں گوہر سے افضل و اعلیٰ نہیں کلام اس میں گوہر سے افضل و اعلیٰ نہیں کلام اس میں گوہر وسیلہ حب و ایمان ہے اس میں گوہر وسیلہ حب و ایمان ہے
گوہر گوہر یار گوہر 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 تو نقابی عشق سے بحر خشک ہے تیرا، تو نقابی عشق سے بحر خشک ہے تیرا، وہ غرق بحر عشق میں جو تیری آن ہے، وہ غرق بحر عشق میں جو تیری آن ہے، وہ شادی کیا ہے، ایک امتحان ہے، مہر و وفا کی آزمائش کا سامان ہے، وہ شادی گوہر 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 رہ منتظر عشق بسا عشق اندروں، رہ منتظر عشق بسا عشق اندروں، گوہر عشق عشق ہی گوہر کی جان ہے، گوہر عشق عشق ہی گوہر کی جان ہے، وہ شانشینی کیا ہے، ایک امتحان ہے، مہر و وفا کی آزمائش کا سامان ہے، وہ شانشینی کیا ہے، گوہر 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 یا گوہر
اندیشہ گرفت نہیں تجھ کو کیوں ذرا، اندیشہ گرفت نہیں تجھ کو کیوں ذرا، یونس گمان عشق میں گوہر جہان ہے، یونس گمان عشق میں گوہر جہان ہے، روشن نشینی کیا ہے، ایک امتحان ہے، میں وفا کی آزمائش آسمان ہے، روشن نشینی کیا ہے، یہ ایک امتحان ہے، میرے وفا کی آزمائش آسمان ہے، روشن نشینی کیا ہے، گوہر 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 یا گوہر، گوہر 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 یا گوہر، گوہر 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 یا گور شاہی مرحبا۔ ناظرین محترم، محفل جاری رہے گی، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر گور شاہی مرحبا۔ راضی کرنا گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان، گوہر کو راضی کرنا، گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان، گوہر کو راضی کرنا، گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان، گوہر کو
صاف کرنا، اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان، گوہر کو راضی کرنا، گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان، گوہر کو راضی کرنا، گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان۔ کبر و بخل میں کھو کر نارے حسد میں جلنا، کبر و بخل میں کھو کر نارے حسد میں جلنا، شیطان سے کنارہ، شیطان سے کنارہ اتنا نہیں ہے آسان، شیطان سے کنارہ، شیطان سے کنارہ اتنا نہیں ہے آسان۔ اس دل کو صاف کرنا، اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان، گوہر کو راضی کرنا، گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان۔ شیطان پہ خود کا دھوکا افلاس ہے خودی کی، شیطان پہ خود کا دھوکا افلاس ہے خودی کی، شیطان پہ خود کا دھوکا افلاس ہے خودی کی، شیطان پہ خود کا دھوکا افلاس ہے خودی کی، پہچاننا خودی کو، پہچاننا خودی کو اتنا نہیں ہے آسان، پہچاننا خودی کو، پہچاننا خودی کو اتنا نہیں ہے آسان۔ اس دل کو صاف کرنا، اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان، گوہر کو راضی کرنا، گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان۔ مہدی کا ساتھ دینا،
اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان، تو راضی کرنا گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان۔ یہ نفس کی غلاظت، یہ طواف حسد جو، یہ نفس کی غلاظت، یہ طوفان حسد جو پھیلا ہے من میں سارا، پھیلا ہے من میں سارا، مٹنا نہیں ہے آسان، پھیلا ہے من میں سارا، پھیلا ہے من میں سارا، مٹنا نہیں ہے آسان۔ اس دل کو صاف کرنا، اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان، گوہر کو راضی کرنا گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان۔ کہنے کو تیرے بندے تیرا ہی دم ہے بھرتے، کہنے کو تیرے بندے تیرا ہی دم ہے بھرتے، کہنے کو تیرے بندے تیرا ہی دم ہے بھرتے، ان کو تیرا بنانا، ان کو تیرا بنانا اتنا نہیں ہے آسان، ان کو تیرا بنانا، ان کو تیرا بنانا اتنا نہیں ہے آسان۔ اس دل کو صاف کرنا، اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان، گوہر کو راضی کرنا گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان۔ دم گھٹ رہا ہے میرا، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، دم گھٹ رہا ہے میرا، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، دم گھٹ رہا ہے میرا، سانسیں اکھڑ
جینا ایسے میں میرا جینا اتنا نہیں ہے آسان اس دل کو صاف کرنا اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان گوہر کو راضی کرنا گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان کچھ ایسا کرم فرما شرح صدر ہو ان کی کچھ ایسا کرم فرما شرح صدر ہو ان کی کچھ ایسا کرم فرما شرح صدر ہو ان کی ان کو رام کرنا کہ ان کو رام کرنا اتنا نہیں ہے آسان ان کو رام کرنا کہ ان کو رام کرنا اتنا نہیں ہے آسان اس دل کو صاف کرنا اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان گوہر کو راضی کرنا گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان یونس ہے غم کا مارا ڈھونڈے تیرا سہارا یونس ہے غم کا مارا ڈھونڈے تیرا سہارا یونس ہے غم کا مارا ڈھونڈے تیرا سہارا دنیا کو حق بتانا دنیا کو حق بتانا اتنا نہیں ہے آسان دنیا کو حق بتانا دنیا کو حق بتانا اتنا نہیں ہے آسان اس دل کو صاف کرنا اس دل کو صاف کرنا اتنا نہیں ہے آسان گوہر کو راضی کرنا گوہر کو راضی کرنا اتنا نہیں ہے آسان دنیا کو حق بتانا دنیا کو حق
شاہی مرحبا. کچھ دیر بعد ایک وقفے کے بعد دوبارہ یہ محفل اسی طرح جاری رہے گی. ملاحظہ فرمائیں. اور شاہی را را رے اعظم را را رے اعظم را را رے اعظم ریاض را 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 رے اعظم را را رے اعظم را را رے اعظم ریاض را 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 رے اعظم را را رے اعظم را را رے اعظم را را رے اعظم روک دے دھڑکن اس دل کی جو تیری یاد نہ ہوئے. روک دے دھڑکن اس دل کی جو تیری یاد نہ ہوئے. چھین لے نور ان آنکھوں کا, چھین لے نور ان آنکھوں کا جو تیری دید نہ ہوئے, جو تیری دید نہ ہوئے. چھین لے نور ان آنکھوں کا,
کا بندھن من کا ملن ہے، ملنے کو دل روئے، پریت کا بندھن من کا ملن ہے، ملنے کو دل روئے، درد آنکھوں کا آنسو جانے، درد آنکھوں کا آنسو جانے، کاہے آنکھ نہ روئے، کاہے آنکھ نہ روئے، داس بناؤ مورے من کو، دیوتا بن بن آؤ، داس بناؤ مورے من کو، دیوتا بن بن آؤ، روم روم میں بس جاؤ، روم روم میں بس جاؤ، مورا تن من گوہر ہو، مورا تن من گوہر ہو، ریاض جپو من کی مالا میں، سمرن سنگت ہوئے، ریاض جپو من کی مالا میں، سمرن سنگت ہوئے، مانو کہنا یونس کا، مانو کہنا یونس کا، جو من کو ڈھارس ہو، 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 جو من کو ڈھارس ہو۔ اور ناظرین محترم، اس محفل کے لنک کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے محفل میں شریک رہیں۔ اب میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں نمائندہ گوھر شاہی سید یونس الگوہر کی خدمت عالیہ میں کہ وہ اپنے کلام سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمائندہ گوھر شاہی سید یونس الگوہر۔ گوھر شاہی مرحبا۔ Today is exactly 18 years since Sarkar adopted occultation. Eighteen years. Almost 2 decades. یہ 18 سال جو گزر گئے، ان میں ہم 18 سال پہلے کہاں تھے اور اب کہاں آ گئے ہیں؟ کچھ ترقی ہوئی ہے؟ 18 سال
a long time. First, I would like to tell everybody that they can translate our Sufi course into whatever language they want to, like Tatiana has done, and they can start this Sufi course in their countries. For example, Roshan Ara from Bangladesh wants to organize this Sufi course in Bangladesh. That will be a great work. She should do it. And people in India can also do it. For example, Jasbir Singh Sandhu Sahab, he can do it in Punjabi, Gurmukhi. That will be great. Disappearance of Sarkar Gaur Shahi, occultation, was designed to test humanity. People who believe, according to their religions, in a messianic figure have come to a point where they're almost giving up on any messianic figure. Because this concept of a messianic figure has been going on, especially among Jews. It's been talk, for the last 5,000 years. And then Kalki avatar, according to Hindu religion. And obviously Jesus is being um, awaited by Christians as a savior. And according to the religion of Islam, a messianic figure is to come to this world towards the end times. And the title given to the Muslim messianic figure is Mahdi, Imam Mahdi. It is a it is really a sad story that although God has mentioned the signs of the era of every messenger,
that the Holy Scriptures foretold. But even with the signs given by God, a majority of the population was unable to recognize the either the messenger or the prophet which was foretold by any Holy Scriptures. According to Islam, prophethood, messengerhood has come to an end. The last of the prophets, Prophet Muhammad said, La nabiyya ba'di. There is no prophet after me. And to be honest with you, nobody is waiting for any prophet to come. Not even Jews are waiting for any prophet to come. All these religions are waiting for a final figure, final savior. But they have either become dismayed and emotionally and psychologically dismantled that this concept of Messiah or any messianic figure, they have become so sensitive about it, they don't want to talk about it. When Jesus came and and the Jews of that time heard Jesus and they learned what Jesus had to offer, they were really furious. They didn't want to accept Jesus because Jesus was so blunt. And Jesus, maybe if he knew what political correctness is, he didn't use it. He was so straightforward. And a Sufi is always so straightforward for a number of reasons. Number one, a Sufi is one who has God in him. When you have the Supreme Being in you, you're not afraid of anybody. And this is about a Sufi. What about Jesus? Nobody can be a greater Sufi than Jesus. What do you think? I mean, what is it that God has and Jesus doesn't have it? Nothing. He did everything that you would expect from God. But the Jews at that time didn't accept him. But the message that they got and their apprehension was the way this young man carries himself and the way he is going about the truth. Maybe he thinks he is Messiah. And Jesus didn't say it. And they conspired with the Romans and they did their best.
The last crucifixion of the season was of a man who was really a bad man, a great sinner. But the Jews somehow or other convinced the Romans to replace that man with Jesus. Honestly. So the story behind crucifixion was that the Jews didn't accept that Jesus could be the Messiah. And still, after 2,000 years, they have the same understanding. They didn't move an inch. If somebody is talking about Messiah, they don't want to communicate with that man. And the same story is in Iran. They are the ones who've been, at the dais of United Nations Security Council in New York, were telling the entire world that they were waiting for Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. They're the ones. But if you go to Iran and you talk about Imam Mahdi, they will send you to jail. What's wrong with people? It's strange, isn't it? But obviously, if God has promised humanity to different groups with different titles that He would send somebody towards the end of this world, and this divine personality, this holy personality will unite everybody, then this has to happen. But the problem is, this is what we are saying, that the messianic figure will unite everybody. The Muslims do not have the same concept about Mahdi. The Muslims do not think Imam Mahdi will unite everybody. But the Jews do not say Messiah will unite everybody. And the Hindus do not say the Kalki Avatar will unite everybody. They think when Imam Mahdi comes, Muslims will rule the entire universe. That is not happening, my friend. And if Hindus think when Kalki Avatar comes, the entire world will turn into BJP government, this is not going to happen. No. And if the Jews think that the Messiah will come and the entire world will turn into Greater Israel, this is not going to happen. Because there are no 3 or 4 or 5 messianic figures. There is only one person. And this one person has been given many different titles. And the idea of this messianic figure who is supposed to come towards the end of this world is not to divide humanity even further by supporting one group of people and destroying the other. No, that's not the case. The messianic figure is not going to help any group of people
or any religion rule the world. No. Neither the Messiah will promote Judaism, nor Kalki Avatar will promote Hinduism, and nor Imam Mahdi alayhi salam will promote Islam. Whoever you may think he is, when he's here, he will preach something greater than Judaism, something greater than Sanatan Dharma, something greater than Islam. Now the question is, what is greater than Judaism, than Hinduism? What could be greater than Islam? Islam is the lost religion and the most favorite religion by God, as they say it. Greater than Islam is the religion of God. Greater than Judaism is the religion of God. Greater than Hinduism is the religion of God. And if you're living your life for the day when the promised land is given to you by God, and you will attribute that day to be your victory, is this enough to make you happy? If Syria, Iraq, and northern part of Saudi Arabia becomes part of Greater Israel, and you build the Temple Mount again, and you rule over all this area, and you declare it Greater Israel, you think you'll be happy? That's it. Piece of land. Will this make you happy? It is going to happen. There is no doubt. God is going to give them this piece of land that He has promised with them. But this is something very material. Do you not want to review your prayers with God? Would you have been asking God to give you something material? Piece of land. Building Mount Temple. The same temple that Jesus was talking about. When Jesus was invited to come, enter the temple, and worship God, Jesus said, "How can I find my Father in a house made with brick, built by human hands?" Whether it's Mount Temple in Jerusalem or it's Kaaba in Mecca, still, it's a building made by human beings with brick and cement. Can you confine God and His blessings and His power in a building built by your own hands? No. And is this why you're waiting for Messiah? Is this why you're waiting for Messiah? Because 100 years ago,
Palestinians started to sell their land to Jews, right? And as we see today, Israel, many of the politicians and religious leaders, they say this is illegal occupation of Israel on Palestinian land. But most of the land, which is now part of Israel, was sold to Jews by Palestinian Muslims. And this was not illegal occupation. But the question is, why did they sell the land to the Jews? You know why? Because they thought, the clergyman told them, sell this piece of land to them, make money, live happily. Soon Mahdi will come and he will regain all your land back to you. So they said, oh, right. So they sold it away. One guy from Pakistan, about 70, 80 years ago, Abdul Ghaffar Khan Pathan, he went to Palestine and he told them, look, my friend, Imam Mahdi will come, but he will not come to give you back your land, so don't sell it. Abdul Ghaffar Khan, Wali Khan का जो बाप था, उसने इनको समझाया था. But they didn't listen. And now they're left with nothing. So both of them are after the land. Palestinians and others after the land. What about pleasure of God? What about love of God? People say to me very discreetly, if you are talking about a messianic figure, then why are you talking about Sufism? You're just using Sufism as a cover. Your real intentions are those of promoting a messianic figure, right? Sufism came here into this world in form of books. Somebody must have introduced Sufism. Judaism was gifted to you in a pot of tea. Who brought it? A messenger, a prophet. Why do you hate this word messianic so much? And this Sufism that we are promoting is not the same Sufism. No Sufi said, La ilaha illallah, Adam Safi Allah, La ilaha illallah, Ibrahim Khalilullah, La ilaha illallah, Musa Kalimullah. No Sufi said that. No Sufi said, La ilaha illallah, Isa Ruhullah. They only said, from A to Z, all the Sufis, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Only this brand of Sufism promote
Sufism with an umbrella of all these grand, wonderful Sufi messengers. Adam, Abraham, Jesus, Moses, Prophet Muhammad. They're all great Sufis. No messenger can be a messenger without first being a Sufi. Why? Because the Prophet of Islam said, when you are born, an evil spirit is born with you. Prophet Muhammad had an esoteric company of himself with himself, which helped him purify that evil spirit. But for others, we have to work on it. We have to go through the process of cleansing the lower self. And when you go through this process of cleansing the lower self and awakening of the higher self, you become a Sufi. Only after you become a Sufi, you may be granted prophethood or messengerhood or sainthood by God. No prophet was a non-Sufi. Because when you're a prophet or you're a messenger, you're supposed to enter into a two-way conversation with God. God reveals secretive messages upon your heart, and your heart must be trustworthy in the eyes of God. Your heart must be fully spiritualized and awakened and enlightened and has developed the receptivity of the divine revelation. If the heart is not awakened and the lower self hasn't been fixed, you cannot qualify to be a friend of God, let alone be a beloved of God or a messenger of God. So this Sufism that we portray to the world, Yaqub bin Yusuf, it is not a cover-up. This is message of Imam Mehdi Gohar Shahi. Had he not been Mahdi, there would be no existence of this broadened concept of spirituality and Sufism today. It is His Holiness Gohar Shahi. In Sarkar Gohar Shahi's book, how Sarkar Gohar Shahi explains. Sarkar Gohar Shahi explains, when you want to awaken your heart, affirm all these declarations of faith. La ilaha illallah, Adam Safiyullah. La ilaha illallah, Ibrahim Khalilullah. Nobody else said that. Just look at the message. Look at the unique order in which every single religion, every single faith is invited upon enjoining this brand new, unique spirituality. Before the advent of His Holiness Gohar Shahi, one would have no other way of becoming a Sufi than first converting to Islam. Read the books if you think you're a Sufi. Read the books. Has there been a spiritual master or a Sufi master who invited all religions and said, it's okay.
Forget about the messengers. Forget about the prophets. Let's focus on God, because this is most common among all of us. Jesus is common among different denominations within Christianity. Moses, Abraham, David, they are common among different denominations within Judaism, right? But what is it which can be common between all the religions and all the human beings of the world? Nothing is common, but except God. Nothing is common. Well, Jesus represents Christianity. Fair enough. Abraham, Moses, David, Isaac, they represent Judaism. Prophet Muhammad represents Islam. Hindus have any representation? Judaism, Christianity, Islam. We believe all these in all these prophets, right? Jews believe in Adam and Abraham and Moses and David. Christians believe the same. Muslims believe the same. You have all these names in the Quran. You have all these names in the Bible, in the New Testament and Old Testament. We all have these things in common. But what about Sikhs? What about Hindus? They don't even have a prophet, do they? So how will unification come about? If we are supposed to focus on our commonalities, what is common between us and Hindus and Sikhs? Nothing. Well, you have to dig really hard and very deep to bring out the concept of one God among Hindu texts. It's not apparent. Do you understand my point? Hindus do not have a prophet. Sikhs do not have a prophet. They have a guru, right? They don't even know the terminology of a prophet or a messenger. So, if we go by messengers and prophets and we focus on commonalities between all human beings, the only three groups of people, Jews, Muslims, Christians, do have common ground. But Hindus don't, Sikhs don't, Buddhists don't. But if you talk about God, then God is common. And this is what Sarkar Gohar Shahi is building its foundation, the foundation of unification. How many people do you have in this world whose hearts are as transparent as water? Do we have any hatred for any religion? Do we? So we love Jews and we love Judaism. Christianity? No problem. It's the truth. We love Christians and we believe Christianity is truthful and it's from God. We love Islam because we believe it's also from God. We have no hatred for any group of people. We love everybody. Practically. We love everybody. We have no hatred for anybody. And we come from Pakistan.
Do you understand that? What comes from Pakistan is not always very pleasant. What comes from Pakistan is not always very pleasant. What comes from Pakistan is a bad news, right? For example, somebody in Norway burnt a copy of Quran, and as a result of this, Muslims in Pakistan burned 100 buildings, 2,000 cars, and killed 100 their fellow Muslims. They're burning effigies of different presidents of many different countries. What comes from Pakistan is a news, is a piece of news that Christians are not safe in Pakistan. Hindus are not safe in Pakistan. Let's call a spade, right? And everybody knows about it. Hindus are not safe in Pakistan. Christians are not safe in Pakistan. Forget about Jews. But the question is, are the Muslims safe in Pakistan? Are the Muslims safe in Pakistan? There is so much hatred in the hearts of contemporary Muslims today. In Pakistan, from day one, when you join a religious seminary, they tell you, do not befriend Jews and Christians, they are your enemies. In Pakistan, when you go to a religious school, they will tell you, do not befriend Jews and Christians. You know, when you go to a Wailing Wall in Israel, Wailing Wall, before you approach the wall, you know, there is a place where they keep small hats, very small hats. So even if you're not, if you're not wearing one, you can, grab one and put it on your head, and you can say your prayers. Muslim clerics, those ones who happen to go to Wailing Wall, they stand there, they are YouTubers, they're telling the world, this is a Wailing Wall, you can go and visit it, but these small hats here, do not use one of them. Why? Because if you use one of them, this is a Jewish cap. If you use one of them, it's like you're trying to look like a Jew, and you will lose your iman. You will be leaving Islam. Can you imagine how dumb duffer assholes they are? So no news is a good news from our country. This is the ultimate fascination. That from where there is no news, this news has come. A bunch of idiots whose hearts are so transparent. They love everybody. They love everybody. What kind of Sufi I am and what kind of Sufi
Brother Steve is, if I go to a temple, I will put my head on the statue like a Hindu. I do not have a problem. Right? If I go to Israel and I stand in front of the Wailing Wall, I will have this respect for the Wailing Wall, that it must have some divine attributes, some divine blessings. And who am I to deny of any attribution that can be given to it by God Himself? So we go and respect it. We do not believe that Jews and Christians are your enemies. I can believe in this sentence provided one word added to it from me. Jews and Christians and Muslims are your enemy. Now I can believe it. Of course. So the right sentence should be, Jews, Christians and Muslims are your enemies. Why did I say that? Because the Jews, which are your enemies, were the enemies of everybody. Because the Christians, who were the enemies, were the enemies of everybody. They were the corrupt Jews. They were the corrupt Christians, not the Jews who were faithful to their prophet, not the Jews who were faithful to Moses, David, Abraham. They were wonderful people. Christians, those ones which are faithful to Lord Jesus Christ, they are not your enemies. But those who are not faithful to Lord Jesus Christ, they are enemies of humanity. In a similar way, those Muslims who are not faithful to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they are enemies to everybody. Right? What God revealed upon Prophet Muhammad, the meaning of the word was also given to him. You only read the words and translated it. The meaning of what was revealed to the Prophet was given to the Prophet alone. There is always a hidden meaning. If a word comes from God, dare not translate it with the help of a dictionary, because the dictionary was compiled by a man like you, and only God knows what it means. Or the Prophet or the Messenger knows the truth, because God shared the hidden meaning of that word with that messenger and the Prophet. So this great form of Sufism today, which is embracing everybody. We love Judaism. We love Jews. Which ones? The ones that love God. Not the ones that have devil in them. Right? We love Christians, the ones that have Jesus. Or the ones that want to have Jesus in their hearts. We love them. And we love Muslims, the ones that have Prophet Muhammad in their hearts, or want to bring Prophet Muhammad in their hearts. We love them. We love Hindus, those who have Ram, Krishna, Vishnu, either in them or they want them to come in them. We are traders of love. We are trading in loyalty. We're building a temple in which
every single human being is invited. Why? Because in no time, every single human being will have a temple of love inside them. This heart is the divine temple. This heart is a church of God. When in every human being this temple is unlocked, when this temple is awakened, when this temple is rebuilt, then with this temple, you can go in any temple. His Holiness Gohar Shahi has created a universal temple in my heart. Right? Now I can go into any temple. I can bow my head before any stone. Why? Because in whichever direction I go, before whichever object I bow my head, my prostration will filter through my heart, where the original deity is already present. I hope you understand my point. So it really doesn't matter. Even if you put a donkey there, I will bow to a donkey. A donkey is better than a stone. A stone only has one mineral soul, and a donkey, being an animal, has 3 souls. So why shouldn't we bow before a donkey than a stone? I hope you understand, right? So this brand of Sufism is not to be found in the books of Mevlana Rumi. Even Younus Amre said, Mevlana Rumi has been beating about the bush. What you can say in one word, he took 1,000 words to explain it. Right? Dance, whirling dervish dance, it's good. It's nice. But even if you don't dance, you'll still love God. Because Gohar Shahi has trained us not to become a fanatic in any field. Fanaticism is not just about a religion. It's about anything. Oh, you must dance. Without dance, you cannot become a Sufi. This is fanaticism. Right? You must wear this kind of clothes. Otherwise, it's not good. This is fanaticism. You can wear anything. Anything. You can wear a pair of jeans. You can wear sharara, gharara, warara, harara. Anything. God has nothing to do with it. What God looks at is your heart. Have you polished your heart? And have you ignited its worthiness in the eyes of God? Have you polished it well? Rebuff it. Polish it. So that when you're in direct conversation with God, the divine theophanies should reflect, and God should manifest His beauty and splendor in the mirror of your heart. If the heart is not enlightened, wear whatever you want. Go in whichever holy land you want to go. Holy lands do not turn you holy. It is the heart which will turn you holy. And just imagine these wonderful Sufis like Abraham and Moses and Jesus and Prophet Muhammad that walked upon this land.
just by them walking upon it, this land became holy. You spent time with him. Why the hell on earth you are not holy? Right? This is why I'm a little radical about this concept. Visiting a holy place. What can be holier than me? Not just me, you also. As a human being, what can be holier than you and me? I mean, we are human beings, my friend. A better creation of God than just stones, aren't we? What the hell is wrong with you? Will you keep prostrating to stones and walls and temples and mosques? What about yourself? What about yourself? Don't you think you are better than a bloody stone? Don't you think you're better than a stone? What is great? A stone or a human being? Abraham visited a land, Isaac, David, Moses, Jesus, and the land became holy. Do you not believe in them? Oh, yes, I do. How the hell on earth you're not holy then? What is it that made the land holy and not you? You know me? Land is not holy. Ask me why. In Kotri Sharif, where Sarkar Gohar Shahi spent more than 20 years, every day, every night, Sarkar is staying there in that place, walking around the garden, driving his Land Cruiser in those streets. After the Ghaibat, when people went there, nobody was guided by that piece of land. Nobody became holy just because they were walking on the same path that Gohar Shahi walked on. Nobody became holy. It is not land. No. This secret tunnel is the divine recipe of becoming holy. You know, there is a Sufi, Mansoor Hallaj. He said, why do you go to Mecca for pilgrimage of Hajj? Why? And people said, because, it's one of the obligatory types of worship in Islam. Visitation of the Holy Land is an obligation. And he said, why don't you visit yourself? There is a better place than Kaaba in you. The heart. Why don't you enlighten it? Why don't you awaken it? And let me tell you, when you awaken this fleshy heart inside you, and it's fully awakened, you'll see the Kaaba, which is made of brick and cement, will come and circulate around you. And then one Pakistani mystic said, only those go to Kaaba in Mecca who are lazy butts. These are not my words, I just translated, okay? Let me say it in Punjabi. Kaabe wal o jande ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚੋਚੀ.
What does it mean? Tell me. कमदे चोची, यही मतलब हुआ ना? Lazy birds like Bilal. ਵੱਡੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਦੇ ਚੋਚੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? है ना? आप उस कैटेगरी में है? So look, these Sufis said, only those go there who are lazy. Lazy of doing what? Because that mystic things, it is easy for you to go to Mecca for pilgrimage, right? It is easy in comparison to purification of the lower self. Because purification of the lower self, it's something really, really hard, full of fitna, turmoil, nerve-wracking. बल्कि it's like, you know, बादाम डाल के कुटो और तेल निकालो, ये है तज़किया नफ्स। इसके लिए मियां मोहम्मद बख्श ने कहा, तज़किया नफ्स के लिए मियां मोहम्मद बख्श ने कहा, क्या कहा इमरान भट्ट साहब? रोनू आंख, फंस गई जान शिकंजे अंदर, जूं बेलन विच गन्ना। ओए होए, फंस गई जान शिकंजे अंदर। आपने कभी देखा है गन्ने का जूस निकलते हुए? हैं? गन्ने की मशीन है, उसमें जो है गन्ना डाला है। अब वो तज़किया नफ्स की तशरीह कर रहे हैं कि फंस गई जान ए गंडे वर्गों, फंस गई जान। अब ये मशीन है गन्ने की ना, अब उसमें गन्ना डाला है, वो उसको यूं कर रहा है, फंस गई जान शिकंजे अंदर, जूं बेलन विच गन्ना, रोनू आंख रवे मोहम्मद, उन रवे थे मन्ना। अब निकाल के दिखा रस, जब सब कुछ निकाल दिया उसमें से, अब मजीद क्या उसमें से रस निकलेगा? ये तज़किया नफ्स है। दिस इज नॉट इजी, इज इट? तो काबे वाल हो जान दे जेड़े होंदे कम दे चोची। भाई तेरे अंदर भी तो काबा है, तो उसको क्यों नहीं बेदार करता? और एंड देन वन डे Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the Prophet of Islam, he went to Kaaba, right? Now, because the Prophet of Islam has been to Kaaba, and the Prophet also performed the rituals of the pilgrimage of Hajj, now it was important for the Messenger of God to, you know, keep the balance between the modeled Kaaba and the original Kaaba. Had the Prophet not said this, people would have, you know, never realized that something within them is greater than the Holy Kaaba. So the Prophet said, during the tawaf, all of a sudden the Prophet stops, right? And waved at the Kaaba and said, I swear by God who occupies my soul, मुझे उस रब की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। I swear by my Lord who occupies my soul, O Kaaba, a heart of a true, devout believer is far greater than you. Qalb Mu'min Arshullah. Kaabatullah is not Arshullah.
قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت الرب. Heart of a true believer turns into a dwelling of God. So my friends, these buildings and these places are holy. There is no doubt. But why do we have to forget that we also want to become holy? If you find something, for example, if you meet somebody really, really rich, don't you think you should be rich as well? Right? بھائی آدمی کے اندر یہ خیال آتا نہیں ہے یار کیا یشیں لگی ہوئی ہیں انور بھائی، کاش میں بھی اتنا بڑا اچکا ہوتا. مطلب دھوکہ دینا، چوری کرنا، یہ بھی ایک فن ہے، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے. یہ آرٹ ہے بے وقوف، اس لیے تو بھوکا مر رہا ہے. اب جیسے یہ آرٹ مولویوں کو آتا ہے، ابھی ہماری گفتگو ہے نا پوری سن رہے ہیں آپ تو سمجھ میں آ رہی ہے. مولوی اور اس کے کنجر چیلے جو ہوں گے وہ کیا کریں گے، ایک لفظ نکال لیں گے کہ تم کعبے کیوں جا رہے ہو، مت جاؤ وہاں پر، اپنے دل میں کعبہ لاؤ. یہ دوسرا جملہ نہیں بتائیں گے. نہیں، جیسے بھی قرآن مجید میں آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اچھا، اگر کوئی بندہ صرف یہ مان لے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ، تو وہ تو جائز بنا دے گا نماز چھوڑنا. آپ اس کو کیا آگے بھی تو پڑھ، آگے بھی لکھا ہوا ہے وہ انتم سکارا، جب تو ٹن ہو اس وقت نہیں جانا. نہیں، جب تم ٹن ہو تو اس وقت نہیں جانا. تو اگر کوئی بددیانتی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے آرام سے. ہماری اس بیچ میں کیا، قرآن میں کر سکتا ہے، اور کر رہے ہیں لوگ. نہیں کر رہے، کر رہے ہیں. لیکن ہم بتا رہے ہیں یہ راز کہ وہ کعبہ ہولی ہے بھائی، ڈبل ہولی ہے، ٹرپل ہولی ہے. منع نہیں کر رہے، آپ وہاں پیدا ہونے کی دعا کیا کرو، مرنے کی بھی دعا کیا کرو، سمجھے. لیکن اگر اسلام کی پوری بات سننی ہے تو یہ بھی سن لو نا کہ یہ تیرے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے جو اس کعبے سے بھی افضل ہے. دل بدستاور کے حج اکبرست، مولانا رومی نے کہا کہ اگر تیرا دل منور ہو گیا تو پھر حج اکبر جو ہے ہر دھڑکن اس کی حج اکبر ہے. دل بدستاور کے حج اکبرست، اور 100,000 کعبہ یک دل بہتر است. 100,000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے. کعبہ بنیاد خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. We do respect all holy lands, but the trouble is we're trying to awaken senses of people, and we want to amend their concept of holiness. Right? Can I ask you a question, Brother Steve? If you say to me, if you say about me, Mr. Younus is a very rich man, right? Nobody will have a problem. Why? Probably they will think, they will have seen my lifestyle. I have everything that one can wish for, right? But if you say, His Holiness Younus AlGohar, why do people have objections about it? You know why? Because they can see my richness in Zahir.
They can see money. They can see cars, bank balances, but they cannot peep into my heart. So they have this problem. They will not accept it. This is why I told you, do not use word holiness. But when you have become holy and another holy man comes in front of you, honest to God, you will never have any objection. Will you, Brother Steve? When you have another holy man in front of you, because you know what holiness is. You only have a problem with this word when you do not know what is holiness. Who is holy? If you look at the face, if you look at the clothes, these are not going to tell you what holiness is. But if you sit here and if you let me enlighten your heart and if you let me connect you with God, probably then you will understand, oh yeah, that is holiness. But before this, you cannot accept it. So this grand message of brand new Sufism, this is universal Sufism. It is for everybody. Everyone. Everyone. You know? All genders. All genders. Why? The soul doesn't have a gender. Does soul have a gender? It is the body that has a gender. The soul doesn't have a gender. So you're equally the same. Whether you're a gay, this is offensive to some people, gay. Whether you're a gay brother. Lesbian, Pepsician, Coca-Colan, whoever. The soul is what matters. We should have this hashtag, the soul matters, or the heart matters, right? Whether you're a Sikh or a Hindu or a Muslim, does it really matter? No. What matters is the soul. You all have souls in you. And their creator is one. The souls that you have in your bodies, the creator of those souls is one. Right? So, you should be brothers. If you have same father, you're brothers. If you have same God, why are you divided? Same father, brothers. Same creator, fighting. What the wrong? I don't understand. What is wrong? Same creator. Sufism, Goharian brand of Sufism, is awakening human senses. Because the creator is the same. Our souls are brothers to each other. Why shouldn't we love each other? Our souls are, we're not even half brothers. Full brother, full-fledged. Because the creator is one. This is the message of His Holiness Gohar Shahi. Your creator is the same. So you all love him. Your creator is the same. So you all love him. And this is our message. This is message of
Inclusiveness. Always remember, when there is a cult, the message of a cult is exclusive, not inclusive. If the message is inclusive and it teaches inclusiveness, you also come, you become, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ. This is message of inclusiveness. Unification. How can this be a cult? Those who interpret giving respect to one person as a cult, they're stupid. Their mind is rotten. You know why? Because they're jealous of respect when it is given to others. That's the only thing. That's the only problem. I respect Jesus. Why? Because he worked miracles? No. Because he is Jesus. Honest to God. I respect Moses. And if a Jew comes to me and tells me, okay, you respect Moses? Yeah, I respect Moses. Can you respect Moses as we do? And my answer would be, yes. Come on, tell me, how should I respect him? I will respect him as you respect him. Why? Because this respect to Moses was granted by God. If I do not accept this respect, I do not believe in God. I respect Jesus more than my father and mother and anybody else in this world. So when you give respect, it's actually an expression of love. Respect which is given to others is a token of love. And in some cases, it is a token of appreciation, admiration, how you admire them. Because when you appreciate somebody, you show respect. You think if you respect somebody, this act of respecting somebody will belittle you? No. Any respect that you give to others does not belittle you. It makes you a great person. So, we understand that our souls are creation of one God, isn't it? Which makes us brothers. Unification is natural. Because before we came into this world, we were all assembled before God. We were all one. When God sent Adam, there was no religions. The entire human race was one nation. And now the time has come that the human population, which has been divided and diversified into many different sects, groups, religions, Gohar Shahi, has been sent by God to bring them back to their original position, being one nation again, tied with one rope of love, together. In hearts we are united. In hearts united through enlightenment, running on the same divine energy, positive energy. We do not represent any religion, but you have to be a little clever.
We respect all religions. We respect all messengers and the prophets. We respect all religions. Christianity, Judaism, Sikhism, Hinduism, Islam. We respect everything. Why? Because it is from God. But we, as a neo-Sufi, do not represent any particular religion. What do we represent? If I told you that Brother Steve represents iPhone, no, Google Plus. Brother Steve represents Google Plus. Sorry, yaar. You are Google. Brother Steve represents Samsung. Irfan represents Google. Amjad represents iPhone. And Nasir represents laptop. What about me? I respect all these. But what do I represent? I represent the power, without which this is useless. This is useless. This is useless. And this is useless. I respect all these different gadgets. Right? But I do not represent them. What do I represent? The power. Without this power, this is useless. This and this and this is useless. So we do not represent Christianity. We do not represent Judaism, Islam, or Hinduism. We represent God and divine energy. Right? And what happens if this Samsung phone, Brother Steve's phone Samsung, has no battery? Useless. Google runs out on the battery. Useless. iPhone runs out the battery. Useless. What am I here for? Not to give you another phone, but to charge your batteries. When your Samsung phone is charged again, it's able to make calls. When Google is charged again, it's able to make calls. When iPhone is charged again, it's going to make calls. I'm not here to sell you any other brand of phone. I'm telling you, your batteries are down. I've come here to charge them. I hope you understand. This is the concept of His Holiness Gohar Shahi alayhi salatu wasalam. Gohar Shahi is the sole provider of energy in this day and age, providing divine energies. If Judaism is a Samsung phone and the battery is down, we'll plug you in. We're not changing your phone, right? So that's what it is. We're going to have a little discussion between the members of the panel. We'll have Nasir, Brother Steve, and we have a guest from Canada, Bhatt Saab. Bhatt Saab, please come forward. Sit here somewhere. And we have, who else we have? अबे आना, अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही? लेजी बट ये है, सही है, लेजी बट. अरे कहाँ जा रहे हो यार फारूक भाई? Brother Steve.
یہ فاروق بھائی کو پلاؤ، 2 مہینے زہر پیا سوامی جی نے، اب تمہاری باری ہے۔ سوامی جی یہی سمجھتے تھے کہ ہم ان کو جوس پلا رہے ہیں، 1 ڈیڑھ گھنٹہ جوس کو دیکھنے کے بعد پلاتے تھے، اگر جوس ہی پلانا ہوتا تو فوراً اٹھا کے دے دیتے، جوس کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جوس کو دیکھا اور کہا آپ جاؤ پی لو۔ عجیب بات ہے 25 نومبر کو جشن ریاض ہوتا ہے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، یوم غیبت 27 نومبر کو ہوتا ہے تو کوئی غم نہیں ہوتا۔ ہے نا عجیب بات، پتہ نہیں کہاں آ گئے ہیں۔ بس یہی ہے، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے۔ 18 سال گزر گئے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشکل سے گزرے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں کیا کہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ 18 سال میں سفر کتنا طے کیا ہے۔ اس کے لیے یہ پینل کا جو میں شروع کر رہا ہوں، the first question that I would like to ask Amjad bhai is to tell us, in the last 18 years since the Lord Raria's Gohar Shahi adopted occultation, how has the journey been? And are there any milestones and achievements? Do you think that there is any? After Amjad bhai, I'll put up the same question with Brother Steve. Since he came in 2000 and some 2005 or 6, 2000. No. I have a video of you which was made in 2005. Honestly, I was looking at it yesterday. And then Ghafoor bhai, I'll ask questions. آ جائیے بھائی۔ ان 18 سالوں میں جی کیا ہوا ہے، کیا حاصل کیا ہے، ایمان کیسا ہو گیا ہے ہمارا سرکار کی بارگاہ میں؟ ہیں؟ پہلے ایمان کیسا تھا، اب ایمان کیسا ہے؟ مشن کا کام کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ ہاتھ پاؤں تو مارے ہیں ہم نے، بس ہاتھ پاؤں ہی مارے ہیں، کوئی 2-4 بندے نہیں مارے۔ تو اب یہ 18 سال کے بعد جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کیا کھویا، کیا پایا؟ کیا ہم نے اتنی کوشش کر لی ہے مشن کے حوالے سے کہ سرکار کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ کل اگر سانس بند ہو جائے تو اس ضمیر کے ساتھ مر جائیں گے کہ سرکار جو مشن کا وعدہ کیا تھا وہ تھوڑا بہت میں نے اپنا حصہ ڈال لیا ہے اس میں، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کل اگر ہم مر جائیں تو کیا سرکار کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ اسی سوچ کی وجہ سے میں تم لوگوں سے ناراض ہوتا ہوں، سب لوگوں سے۔ غلطیاں کرتے ہو تو ڈانٹتا ہوں، میری آپ کی کوئی دشمنی تھوڑی ہے۔ اگر میری ڈانٹ کو تم اپنے باپ کی ڈانٹ سمجھو تو کبھی بھی تمہارا جو ہے نا موڈ خراب نہ ہو۔ میں کیوں ڈانٹوں گا تم لوگوں کو بلا وجہ؟ اگر کسی کو ڈانٹتا ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں تو اس کی وجہ ہوتی ہے نا، تم غلط جا رہے ہو، تم کو سدھارنے کے لیے تمہیں ڈانٹا ہے، اور تم اگر یہ سمجھو کہ میری بے عزتی ہو گئی ہے تو پھر تمہاری غلطی ہے نا یار۔ یہ تو کیسی بے عزتی؟ باپ اگر ڈانٹے گا تو بے عزتی ہوگی کیا؟ ہیں؟ ہاں بھائی،
گوہر شاہی مرحبا یہ جو تم سے جو سوال کیا ہے میں نے، جی. اس کو ایسا کرتے ہیں، ڈسکشن بنا لیتے ہیں ندیم کے ساتھ. ندیم تم بھی آ جاؤ، کچھ تم بولنا، کچھ ندیم بولے گا. wherever you are, Swami ji, we miss you. Wherever you are, either you're in the toilet. کچھ نہ کچھ تو بولنا چاہیے نا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں مجھے معلوم ہے، میں دیکھ رہا ہوں. گوہر شاہی مرحبا. سب سے پہلے وہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے بڑا جو مائل سٹون ہے وہ ہم سب کا ایمان ہے، جو صرف آپ کی بدولت جو ہے وہ آج سلامت ہے. کیونکہ جب واقعہ غیبت ہوا تو جس انداز میں سرکار نے واقعہ غیبت فرمایا، وہ صرف اگر آپ نہ سمجھاتے تو کسی کی بھی سمجھ میں نہ آتا، وہیں پہ سب کچھ ختم ہو جاتا. کیونکہ سرکار نے کئی مرتبہ فرمائی یہ بات کہ ہم غائب ہو جائیں گے، لیکن جو انداز سرکار نے اپنایا وہ سمجھ میں تبھی آیا کہ آپ نے سمجھایا. اور غیبت جو ٹرم ہے وہ سیدی نے بتائی کہ یہ غیبت ہے، اور جھنجھوڑ کے جو ہے وہ یاد کروایا کہ سوچو، یاد کرو سرکار نے کیا فرمایا تھا، اپنے ایمان جو ہے مت برباد کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ ہر بندہ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی پوری زندگی بھی اگر لگا دے تو اس کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتا. کیونکہ جو لمحات تھے اس وقت، جو مناظر تھے اس وقت، جن لوگوں نے دیکھے ہیں وہ جان سکتے ہیں. ندیم بھائی بھی وہاں پہ تھے. کس طریقے سے یعنی سیلاب کی طرح جو ہے وہ ایمان لوگوں کے بہہ گئے، سیلاب کی طرح، اور ایک طرف ایک آواز اور ایک طرف پوری دنیا. تو مطلب یہ اتنی بڑی بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس کا کبھی بھی نہ شکر ادا کر سکتے ہیں نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جو وقت گزرا تو پھر جس انداز میں آپ لے کے چلے تو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ تو کرم نوازی ہو گئی ہے. مطلب غیبت تو بھول گئے ہم لوگ کہ غیبت کیا ہوتی ہے، کیوں ہوئی، ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ سب بھول گئے. اور یہ سمجھ میں آنے لگا کہ بھئی یہ تو اب کرم ہو گیا ہے بہت بڑا. کیونکہ جو بندشیں تھیں، جو ہم لوگوں کو روکا جاتا تھا کہ ایسا نہیں بولو، ایسا نہیں کہو، آپ نے کہا جو مرضی کہو، سبحان اللہ ریاض. اور اپنے ایمان کی جو حد ہے ختم کر دو اس کو. کیوں اپنے ایمان کو حدود میں، مراتب میں جو ہے قید کیا ہوا ہے؟ کھول دو اس کو. کیونکہ جس ذات سے ہمارا تعلق ہے وہ ذات کسی بھی مرتبے کی جو ہے وہ ان کو ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے وہ کسی مرتبے کی. تو یہ پرسنلی طور پر جو ہے یہ ایک اتنا بڑا مائل سٹون تھا ہمارے لیے. کیونکہ ہم جتنے بھی لوگ، جیسے ابھی ندیم بھائی ہیں، 30-40 سال تو سرکار کی صحبت میں گزارے، اور 1984 سے 89 سے لے کے آج 2019 ہو گیا، یعنی 31 سال ہو گئے اور 30 سال ہو گئے. یعنی تو یہ سرکار کی صحبت میں بھی رہے، 2 سال بھی رہے سرکار کی صحبت میں. لیکن یہ جو رخ تھا سرکار کا وہ آپ نے سمجھایا ہے. وہ نہیں سمجھ پائے تھے ہم، اپنے تئیں نہیں پتہ چل پایا تھا کچھ بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم اور جو فہم اور ادراک سرکار کی ذات کا اب حاصل ہوا ہے ان سالوں میں غیبت کے بعد، وہ کبھی تھا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھا وہ. اور پھر یعنی یہ ہمارے لیے تو ایک سے بڑھ کے ایک مائل سٹون تھا. اس کے بعد پھر اب اگر یعنی دنیاوی طور پہ دیکھیں کہ بھئی دنیا کو کیا فائدہ ہوا، تو یہ یوٹیوب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. یہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ یہی
گواہی دیتا ہے کہ ہماری زندگی بدل دی آپ نے. مطلب کہاں سے ہم چلے تھے. مجھے یاد ہے جب ہم بینکاک میں تھے 2002 میں سعیدی کے ساتھ، تو 2-3 بندے تھے صرف. اور سعیدی جو ہے وہ آپ فرماتے کہ یار یہ پیغام ہم نے پوری دنیا میں لے کے جانا ہے اور پوری دنیا کو بتانا ہے. تو ہم دماغ خراب ہو جاتا تھا کہ بھئی ہم 2-3 بندے جو ہیں پوری دنیا وہ میں. کیا کریں گے. صحیح بات. کوئی بھی نہیں تھا، صرف 2 یا 3 بندے تھے. اور مطلب وہاں سے لے کے آج یعنی 17 سال گزر گئے اس بات کو. آج جب میں دیکھتا ہوں تو مطلب اتنی ایک تو خوشی ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کے. یعنی جب ہم نے انڈیا کے لوگوں کو دیکھا، ہم بنگلہ دیش کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم اب پاکستان میں بھی جو لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، دیگر دنیا کے ممالک میں جاتے ہیں. یہ ہمارا مشن کہاں سے کہاں پہنچ گیا. مطلب مائل سٹون تو بہت چھوٹی سی بات ہوگی اس کے لیے. یعنی ایک جو تم نے بات کہی نا جی کہ 2-3 آدمی تھے اور پھر کہتے تھے پوری دنیا میں مشن لے کے جائیں گے، وہ چیز میرے ذہن میں جو ہے نا ابھی تک چل رہی ہے کہ لوگوں کو پوری دنیا سے بلاؤں، جو سرکار کے لوگ ہیں واہ اپنے ساتھ بٹھاؤں، ان کو اپنے ساتھ بسا دوں. سبحان اللہ. کیا بات. رنگ دیں ان کو. اس لیے جو ہے نا میں تپتا ہوں کہ دیکھو اب ان کے پاس کینیڈین پاسپورٹ آ گئے ہیں، پھر یہ کینیڈا میں بیٹھے آتے ہیں. کیوں نہیں ہیں. صحیح بات. وہ جو مجھے تکلیف ہوتی ہے نا بے شک. وہ اس بات کی، کیونکہ میرے ذہن میں صرف یہ ہے کہ یہ بندہ تیار ہو گیا ہے، پاسپورٹ اس کے پاس ایسا آ گیا، اب یہ مشن میں خدمت کرے. زندگی کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا. کیا زندگی کا یہی مقصد تھا کہ تمہارا کینیڈا کا امریکہ کا پاسپورٹ بن جائے کہ تم وہاں پر ٹیکسیاں چلاتے رہو؟ تم عام آدمی ہو. تم بھول گئے ہو سرکار نے کیا فرمایا کہ امام مہدی کے آنے کے بعد دنیا داری حرام ہے. بالکل. یعنی میرا دکھ بھی تو سمجھے نا آپ، میری پلاننگ بھی تو سمجھے نا آپ. میری پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیں آپ، یعنی فصل اگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں کہ بھئی یہ فصل اگ جائے گی تو اس کو بیچ کے ہم کچھ کریں گے، اور فصل اگنے کے بعد کوئی کاٹ کے اس کو لے جائے. جب میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، جو جو جائے گا ایسا ایسا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں کی پرواہ تھی؟ اس لیے انڈیا بھیجا تھا. میں نے اس لیے انڈیا بھیجا تھا تاکہ یہ میری ایک ٹیم بن جائے. پوری دنیا میں مشن لے کے جانا ہے نا بھائی، پوری دنیا میں مشن لے کر کے جانا ہے نا. اور پوری دنیا میں مشن لے کر کے جانا آسان کام نہیں ہے. کیوں آسان کام نہیں ہے؟ ایک تو ہمارا جو علاقہ ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں کے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جہاں بھی جانا ہوگا ویزا لے کے جانا پڑے گا. اور یہ جو بڑے بڑے دیش ہیں جیسے جاپان ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، یورپ ہو گیا، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، یہاں کے ویزے ہر آدمی کو نہیں ملتے ہیں. جس کے پاس دھن دولت ہے اس کو تو مل جاتے ہیں آرام سے، لیکن امیروں کی تعداد کتنی ہے دنیا میں؟ بھائی جو کروڑ پتی ہوگا ہندوستان پاکستان میں، پاکستانی انڈین پاسپورٹ والا جو کروڑ پتی ہوگا، وہ اس مشن میں آ کے مشن کی خدمت کے لیے نکلے گا؟ وہ تو اپنے بزنس میں لگا رہے گا نا. اس مشن میں تو وہ آ کے لگے گا جس کا کروڑ پتی کا بزنس نہیں ہوگا، اور جس کا بزنس نہیں ہوگا اس کے ویزے نہیں لگیں گے. اس لیے ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ان کو سب کو یہاں بھیجو، ان کے امریکن، برٹش، یورپین پاسپورٹ بن جائیں، پھر ان کو پوری دنیا میں بھیجیں گے کہ اب تم مشن کا کام کرو. اب جب وہ دھینگا مستی دکھاتے ہیں، دنیا داری دکھاتے ہیں، تو دل کو دکھ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، غلطی ہوتی ہے انسان سے، لیکن میری مصیبت یہ ہے کہ مجھے سرکار نے وہ آنکھیں دی ہیں جو اندر جھانک لیتی ہیں. جب کوئی مجھ سے معافی مانگے نا کہ سوری آئندہ نہیں ہوگا، تو میں اس کے الفاظ کو نہیں دیکھتا ہوں، میں اس کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ اندر کیا کہہ رہا ہے. اگر اندر یہ کہہ رہا ہے کہ بھلائی اسی میں ہے کہ سب کے سامنے معافی مانگ کے معافی تلافی کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ،
خیر ہے یار، وہ بھی تو ضروری ہے، وہاں بھی تو جانا ہے، اس سے مزید تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب دیکھتا ہوں کہ یہ معافی مانگ رہا ہے اور اس کو احساس ہے کہ ہاں یار یہ مشن کا کام میں نے کرنا ہے، میرے سرکار کا کام ہے، تو پھر اس کی اس نیت کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، دل سے معاف کر دیتا ہے۔ یہی بات تھی وہ۔ اب دیکھو نا یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا نا، کوئی بھی نہیں تھا نا یہاں پہ، تو میں تھا، مرتضیٰ تھا اور اعظم تھا، اور کوئی تو تھا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں پاکستان سے لوگوں کو منگوایا، شوکت صاحب کو کہا آ جائیں، شوکت صاحب کے، امجد کے، ان کو بھی بڑے منت و سماجت کر کے بلایا تھا، کئی دفعہ کہا، پھر آخر میں جا کے جو ہے یہ آئے، ورنہ یہ وہاں بیٹھے ہوتے اگر نہیں بلاتا نا میں۔ جے ڈی تو بھی ابو دھابی میں جو ہے وہ کفن سی رہا ہوتا ہے نا، ابھی یہ نعیم شاہ امریکہ میں گاڑیاں بیچ رہے ہوتے، میں نے یہاں سب کو بلایا، یہ جاپان سے آ کے بیٹھا ہے، اس بیچارے کو کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی، تو دنیا کے لیے آیا ہے بھائی، یہ تو جاپانیز نیشنل ہے، سٹیزن ہے نا، کیوں آیا یہ؟ یا تو سرکار کے مشن کے لیے آیا یا اپنے ایمان کے لیے آیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کے لیے آتے ہیں تو ایمان مل گیا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان اور مشن دونوں کے لیے آتے ہیں۔ اب دیکھو یہ منصور ہے، خود یہاں رہتا ہے، بیوی وہاں رہتی ہے، یہ بات معلوم ہے مجھے، اور روز اس بات کا خیال آتا ہے، اور روز اس کے عمل پر، اس کے دل پر پیار آتا ہے، اخلاق ہے، کینیڈین سٹیزن ہے، لیکن زیادہ وقت یہاں گزارتا ہے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ ایک جو ہے نا بڑی ٹیم بن جائے۔ مجھے فراڈ لگتا ہے عمران پاشا کی، عمران کی بٹ کی باتیں فراڈ لگتی ہیں۔ کب؟ جب میں یہ دیکھتا ہوں مولا علی نے کہا کہ بھائی اگر مجھے امام مہدی کا زمانہ مل جائے نا تو میں ساری زندگی ان کے قدموں میں گزار دوں۔ یار مولا علی کو مولا کہہ رہے ہو، ان کی یہ بات ہے، تو اب کیا رہ گیا؟ اب تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ جا کیوں رہے ہو؟ خدمت کرو نا مشن کی یار۔ کتنے لوگ بھوکے مرے ہیں، کتنے لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں، کرانے والا بندوبست وہ ہے، وہ کراتا ہے۔ غیبت جب ہوئی ہے تو اس وقت ہماری اوقات کیا تھی؟ غیبت جب ہوئی ہے تو اس وقت ہماری اوقات کیا تھی؟ کتنے پیسے تھے ہماری جیب میں؟ زیرو۔ لیکن یہ یقین تھا کہ اس مشن کو پوری دنیا میں لے کے جائیں گے۔ ایک دن جب یہ خیال آیا کہ کچھ تو ہے تو نہیں پلے، تو کہاں سے ہوگا، سرکار کی آواز آئی ہے، جب ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے تو بندوبست بھی ہم ہی کریں گے، تو کیا نا بندوبست۔ میرے لیے یہ چیزیں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے یہاں بزنس سٹارٹ کیا اور کہا کہ یہ مشن کی بیک بون ہے۔ ہم لوگوں سے چندے مانگتے ہیں کیا؟ ہاتھ پھیلاتے ہیں کیا؟ نہیں نا۔ اپنا بزنس کیا، کیوں کیا؟ اپنی عیاشی کے لیے کیا؟ نہیں، اس مشن کے لیے کیا۔ اس لیے لوگوں کو کہا آؤ یہاں پر کام کرو، یہ مشن کا کام ہے، پیسے بھی دیتے ہیں۔ پھر اگر کوئی وہاں سے چلا جائے تو دل سے اتر جاتا، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے۔ ہونے دے پریشانی، تو پریشانی کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دے گا، اپنی ماں کو چھوڑ دے گا؟ نہیں نا۔ تو اس کو کیوں چھوڑا؟ گیا کیسے وہاں سے؟ اس دہلیز سے قدم باہر کیسے نکالا؟ اس کا صرف یہ مطلب ہے تیرا گوھر شاہی سے تعلق نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری کھوپڑی میں ہے بات، کوئی مجھے 1 کروڑ دفعہ قرآن سمجھا دے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا۔ اگر تو وہاں یہ کہہ کے چلا گیا مجھے پیسے کی ضرورت ہے، باہر جا رہا ہوں، تو میرے لیے یہ کافی ہے سمجھنا
کہ تیرا گوھر شاہی سے تعلق نہیں ہے، میں مان ہی نہیں سکتا، بھلے کچھ بھی کہہ دوں آپ کو، ہاں بھائی ٹھیک ہے، آلرائٹ آئی فورگیو، لیکن میرا دل اور روح نہیں مانے گی، کیونکہ یہ تو مشن کی بیک بون ہے نا. کتنا پیسہ لگتا ہے اس مشن کو پھیلانے میں. ریئل لوگ چاہیے اس مشن کے لیے. یہ چیزیں صوفی کو زیب نہیں دیتی کہ بیوی بیمار ہے یا بچہ بیمار ہے، نہیں، یہ صوفی کے لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر اللہ سے غافل نہ کر دیں. جہاں ذکر اللہ لکھا ہے نا، اس کا کئی جگہ مقام اور اس کا مطلب جو ہے کچھ اور ہے. ذکر اللہ کا مطلب کہیں کہیں پر ہے ذکر قلب کی دولت، کہیں پر اس سے مراد ہے روحانیت کی تعلیم، کہیں اس سے مراد ہے روحانی سفر، کہ یہ جو روحانیت تم نے اختیار کی ہے اس سے غافل نہ ہو جاؤ، اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے. اور جب زندگی، رزق اور شفا دینے والا وہ ہے تو تمہارا یقین ہے کیا؟ بیماری میں وہ شفا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارا رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو ہم اس کے اوپر چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہی کرنا، میں تیرا مشن لے کے جا رہا ہوں، ان کی حفاظت کر لینا. میں تیرا مشن لے کے جا رہا ہوں. بس یہ ایک پوائنٹ ہے عمران، یہ ایک پوائنٹ ہے. میری کھوپڑی میں یہ بات جو ہے سرکار نے لکھی ہوئی ہے کہ جو سرکار کے مفادات کا امین نہیں، جو وہ گوہر والا نہیں ہو سکتا، وہ ذات والا نہیں ہو سکتا. وہ ذات کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میں تمہیں سمجھانے والا ہوں. یہ پردہ ہٹا دو، چھوڑ دو منافقت. سرکار نے فرمایا یوں خود گھومے اس طرح، اور فرمایا تمہارا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ رب کی طرف آگے ہے، اللہ مانگ رہے ہو، دوسرا ہاتھ کمر کے پیچھے دنیا مانگ رہے ہو. یہ منافقت ہے. مکمل دونوں ہاتھ اٹھا کے گوہر کو مانگ لو. دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگنا کیا ہے؟ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی مانگ لو. لنگر انداز کر دو خواہشات سرکار گوہر شاہی کی ذات اور مشن سے. اگر ان سے کچھ لینا دینا ہے، نہیں ہے تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو روحانیت، پکے دنیا دار بن جاؤ. کیوں بھائی؟ آدھا پاؤں ادھر آدھا پاؤں ادھر، کیا فائدہ ہوا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو پورے پورے آ جاؤ نا. اب جو پورے پورے آ گئے ہیں مشن میں، اب دیکھیں ندیم ہے، کوئی کام کاج کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا. کبھی زندگی میں نہیں کیا اس نے کام کاج. کیا بھوکا مر رہا ہے؟ امجد کوئی کام کاج کر رہا ہے؟ کیا بھوکا؟ میرا کام کاج ہے، میں جاتا ہی نہیں. تم بیٹھ جاؤ. کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ پردہ ہٹانا پڑے گا، یہ منافقت چھوڑنی پڑے گی. اگر اس کو رازق مانتے ہو تو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاؤ نا کہ وہ رازق ہے. اب بات یہ آتی ہے، 3 طرح کے مرتبے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے دنیا دار، ایک ہے تارک الدنیا، اور ایک ہے فارغ الدنیا. اب ان کے الگ الگ، یہ پوری ایک چین ہے نا. دنیا دار وہ ہے کہ جس کا دل جو ہے
سویا ہوا ہے. ہندو ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اگر دل بیدار نہیں ہے، بھلے جتنا مرضی آئے تو مذہبی ہو، تو دنیا دار ہے. کیوں دنیا دار ہے؟ کہ تیرے دل پر دنیا کا قبضہ ہے، تو دنیا دار. جب تیرا دل منور ہو گیا، ذاکر قلبی بن گیا، دل سے دنیا نکل گئی، اب تو تارک الدنیا ہو گیا. اب جو رزق جو رب تجھے دے گا، اس کے لیے رب نے شرط رکھی ہے کہ حلال کما. تارک الدنیا کے لیے، حصول رزق کے لیے رب کی شرط ہے کہ محنت کر، حلال کما. نہیں کمائے گا تو نہیں ملے گا رزق. لیکن تیسرا درجہ فارغ الدنیا کا ہے، جس میں جسم اور دل دونوں کو دنیا سے ڈیٹیچ کر دو. پہلے یہ کام رب کرتا تھا، کسی کو منفرد بنا کے، کسی کا ذمہ اٹھا کے کہ میں تیرا ذمہ دار ہوں، تو یہاں پر خانقاہ بنا، نظام الدین اولیاء بن کے بیٹھ، خواجہ غریب نواز بن کے بیٹھ، داتا گنج بخش بن کے بیٹھ، غوث اعظم بن کے بیٹھ جا، یہاں تیرے رزق کی ذمہ داری میری ہے، گھر بیٹھے کھلاؤں گا. پہلے یہ رب کرتا تھا. اب سرکار گوھر شاہی کا مشن پوری دنیا کے لیے ہے. اب اس کی اپوائنٹمنٹ سرکار کرتے ہیں ہمارے ذریعے. ہم نے اگر کہا کہ آؤ تمہیں مشن کی ڈیوٹی دیتے ہیں یہاں پر، تو بیٹھ جاؤ، فارغ الدنیا ہو تم، تمہارا ظاہری اور باطنی دنیا داری گوھر شاہی سنبھالیں گے. یہ فارغ الدنیا کا درجہ ہو گیا. نہیں، فکر نہیں ہوگی. یا تو یہ بتا دو، سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ امام مہدی کے آنے کے بعد دنیا داری حرام ہے، تو اب دنیا داری میں کیوں ہو تم؟ جب میں انگلینڈ آیا، سرکار نے مجھے بھیجا، آج سے کوئی 26-27 سال پہلے، اور سرکار آئے، تو سرکار نے آ کے ناصر کی ماں کو کہا کہ اس کو کام کرنے کا مت بولنا، اس کو ہم نے یہاں کام کے لیے نہیں بھیجا ہے، اس کو ہم نے یہاں مشن کے لیے بھیجا. کہا یہ باقاعدہ کہ اس کو کام کا نہیں کہنا کہ کوئی تو کام نہیں کرتا، گھر بیٹھا رہتا ہے، نکھٹو ہے، یہ نہیں بولنا. حکم دیا کہ کام کا مت بولنا، ہم نے اس کو مشن کے لیے بھیجا ہے. اور پھر ایک دفعہ امریکہ میں کہا. سرکار جب امریکہ میں سیٹ ہو گئے تو وہاں پھر سرکار نے سوچا کہ کوئی بزنس وغیرہ کھولیں امریکہ میں، کیونکہ پاکستان میں جو آستانہ تھا اس کے خرچے وغیرہ سرکار ہی چلاتے. تو یہ سوچا کہ ایک گیس اسٹیشن خرید لیتے ہیں، لیکن وہ گیس اسٹیشن کے لیے جو ہے کچھ ریکوائرمنٹس ایسی تھیں جو پوری نہیں ہوئی. تو پھر سوچا کہ وہ جو واشنگٹن ڈلس ایئرپورٹ پہ شٹل سروس چلتی ہے نا، پھر سوچا کہ یہ جو ہے 3-4 لیموزین لے کے اس پہ ڈال دیتے ہیں، تو خرچہ پانی جو ہے نکلے گا وہاں سے. تو سرکار مجھے فرمانے لگے کہ یہ لیموزین وغیرہ 4-5 لے لیتے ہیں، تو اپنے لوگوں کو بولیں گے وہ چلائیں، تو اس سے خرچہ پانی نکلے گا. تو میں نے عرض کیا سرکار میں بھی چلاؤں گا. تو یوں مڑ کے کہا نہیں، ہم کام کرنے تھوڑی آئے دنیا میں، لوگوں کو دے دیں لوگوں کو دے دیں گے. ذمہ داری دے دو اس کو، اپنی سونپ دو اپنا آپ اس کو. اگر گوھر شاہی پر اعتبار ہے تو سونپ دو اپنا آپ. کتنی بڑی خطرناک بات ہے تمہارے لیے یہ. نہیں سونپتے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ تمہیں گوھر شاہی پر بھروسہ اور اعتبار نہیں ہے. اب یہ بال تمہارے کورٹ میں ڈال دی ہے میں نے. اگر بھروسہ ہے تو اپنے احوال سونپ دو اس کو، وہ جانے
اور تیرا انتظام دنیا کا جانے. سمجھ گئے آپ؟ اس مشن کی خدمت کرنی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنی بڑی ذات جس کے انتظار میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا 600 سال میر حیات جیا سلام پہنچانے کے لیے، اس ذات نے ہم کو اپنی اس قافلے میں شامل فرمایا. سرکار نے اپنی کتاب دین الہی میں لکھا ہے کہ یہ جو پرچار مہدی کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں کی کوئی گناہ گار آ کے سرے راہ مدد کر دے گا نا اگر، تو وہ بھی اس چھوٹی سی مدد سے کسی نہ کسی مرتبے پر فائز ہو جائے گا. تو پھر تمہارا عالم کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ یوم محشر میں وضو کرایا، پانی پلایا، کھانا کھلایا، بخش دیں گے. اور جو انہی کے ہوں گے تو بس ان کا یہی ہے کہ یہ تو ہمارے. آ جاؤ گوھر شاہی کی طرف لوٹ کے. یہ بڑی چکا چوند دنیا ہے، سمجھے؟ یہ دنیا بڑی چکا چوند ہے، اور آدمی سمجھتا ہے بڑا چالاک ہے، یہ بنا لے گا، وہ بنا لے گا، یہ بھی کر لے گا. کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، ہوتی کہاں لے کے جائے گا؟ دیکھو جی، ایک تو ہوتا ہے سڑک کے اوپر ڈھابا، وہاں پر ہو سکتا ہے روٹی مل رہی ہے 5 روپے کی، اور ایک ہائی کلاس ریسٹورینٹ ہے، وہاں پر روٹی مل رہی ہے 50 روپے کی. روٹی تو ایک ہی جیسی ہے. یہ ایک چتیاپا ہے کہ یہاں پر 5 روپے کی ہے تو یہ کوالٹی کم ہوگی، وہاں پر 50 روپے کی. کیا وہ سونے کا آٹا ہے؟ کیا وہ چاندی کے تندور میں لگی ہوئی ہے؟ رزق تو رزق ہے. اسی طرح گھر ہے، سر ڈھانپنے کی جگہ ہونی چاہیے. جھونپڑی میں بھی نیند آ جاتی ہے، محل میں بھی نیند آ جاتی ہے. ایک بادشاہ تھا، تو اس کے سلطنت میں سوری یہ واقعہ سنا کے پھر آپ کی طرف آؤں گا. اس کی سلطنت میں ایک فقیر تھا، اس فقیر سے یاری دوستی بھی تھی بادشاہ کی. تو روزانہ حال احوال ایک دوسرے سے پوچھتے کیا حال ہے. تو ایک صبح کیا ہوا، بادشاہ سلامت آئے، وہ فقیر سے ملے، تو فقیر سے پوچھا کہ بتاؤ یہ رات کیسی گزری. تو فقیر نے کہا کہ کچھ تیرے جیسی تیری گزری، اور کچھ تجھ سے بہتر. تو فقیر نے کہا وہ کیسے؟ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ تو محل میں سو رہا تھا. کیوں جی؟ تو محل میں سو رہا تھا، اور میں یہاں سڑک پر سردی میں سو رہا تھا، مجھے جو ہے سردی سے کانپ رہا تھا اور رب کو یاد کر رہا تھا. تو جب میں سردی سے کانپ رہا تھا تو رب مجھ پر مہربان ہوا، اور تو سردی سے کانپ نہیں رہا تھا، تو محل میں گرم بستر میں تھا، تو میرا یہ حال بہتر تھا تجھ سے. اور جب مجھے نیند آ گئی تو میں بھی بے خبر غافل تھا، تو بھی نیند آ گئی تو بھی غافل تھا. اس دو میں ہم ایک جیسے تھے. سمجھے آپ؟ تو دنیا میں جو زیادہ چیز ضرورت کی چیز ہے انسان کو، وہ کیا ہوتی ہے؟ کھانا، کپڑا، سر ڈھانپنے کی جگہ، بس. اگر اس کا بندوبست ہو جائے تو باقی سب ہوس ہے کہ نہیں؟ باقی سب ہوس. آ جاؤ، یہ زندگیاں جو ہے، مرنا تو ہے ہی نا ایک دن. سرکار کے نام کر دو، لگا دو، اجر کے لیے نہیں،
اگر دل میں محبت ہو گئی ہے اتنی تو آ جاؤ پھر. اس لیے مجھے جو ہے نا بڑا میرا یہ سینسٹیو ایریا ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں تو میرا میٹر گھوم جاتا ہے. پھر یہ سینسٹیو ایریا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا نا، میں نے سب لوگوں کو بلا لیا یہاں. کتنے لوگ پاکستان سے آئے. امجد حسین کا ویزا لگ جاتا ساری زندگی. تم لوگ جو جیل میں تھے تم کبھی نکل جاتے وہاں سے باہر؟ نہیں نا. تم نکل جاتے جیل سے باہر؟ کہاں نکل. تم کو پتا ہے ہم نے کتنی راتیں جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ میں سڑکوں پر سوئے ہیں ہم تم لوگوں کے اسائلم کے لیے. بار بار جا رہے ہیں، گاڑیوں میں سو رہے ہیں، سڑکوں پہ سو رہے ہیں، -10 -5 کچھ نہ کبھی کھایا ہے کبھی نہیں کھایا ہے. کہاں کہاں نہیں گئے. اور آج تم اگر ہٹ دھرمی کرو گے، اب عمران پاشا کا کیا ہوا دیکھو، اب وہ انگلینڈ نہیں آ سکتا نا. کس کو دکھ ہوگا؟ ہم کو دھوکا دو گے. اگر آنا ہے مجھے سرپرائز کر سکتا ہے تو، بغیر بتائے کیوں آ رہا تھا تو؟ بتا دیتا کہ تو آ رہا ہے تو روحانی مدد ہو جاتی. نہیں ہوتی. کیا ہوگا اب؟ یہ میرا سینسٹیو پوائنٹ ہے. جن لوگوں سے مجھے ڈر لگتا ہے ان کو میں کہہ دیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں پہلے واپس کب جا رہے ہو. اگر میں یہ پوچھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے، کہیں میں روک نہ لوں، یہ سمجھ نہ لے کہ میں اس کو روک لوں گا کہ بھائی تم یہیں رک جاؤ. اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں کہ ہاں بھائی کب جا رہے ہو. اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ تمہیں لے جائے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشن کے لیے اچھا ہے تو پھر میرا جی چاہتا ہے کہ وہ خود کہے کہ میں زیادہ وقت یہاں گزارنا چاہتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے میں روکنا تو چاہتا ہوں لوگوں کو، لیکن دن میں ملتا کسی سے بھی نہیں. دن میں کہاں ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے، تو پھر کیوں روک رہا ہوں؟ اپنے لیے نہیں نا، مشن کے لیے. بس یہ سینسٹیو ایشو ہے. بات یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ جب غیبت ہوئی تو میں پاکستان میں تھا، تو ہمارے جو جاننے والے تھے یا جو سب کو معلوم تھا کہ ہم سرکار کو امام مہدی مانتے ہیں. تو پھر وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا ہو گیا، کہاں گئے سب، مطلب بہت بدتمیزی سے اور طنزی انداز میں جو ہے انہوں نے کہا. تو دل کو برا تو بہت لگا، لیکن جواب کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا دیں. پھر جب آپ سے بات ہوئی، آج پوری دنیا میں کھڑا ہو کے کہہ سکتے ہیں کیا ہوا. سبحان اللہ. یہ مطلب یعنی کھڑے ہو کے سینہ تان کے بول سکتے ہیں کہ سرکار امام مہدی ہیں اور کیوں ہیں، کیا بات. اور یہ فیض ہے ان کا اور وہ بھی لے لو. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی کرم نوازی ہے نا، یہ آپ کی تربیت کا، آپ کی صحبت کا نتیجہ ہے یہ. اور مطلب یہ جو کچھ، مطلب جو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پچھلے 18 سالوں میں جو کچھ آپ نے عطا فرمایا ہے، اور جس نہج پہ ہمارے ایمان کو پتہ نہیں ایمان کہیں گے اس کو یا کیا کہیں گے، لیکن جہاں پہنچا دیا ہے وہ مطلب انبلیویبل ہے. اس کا شمار یا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. All right, let's turn to Brother Steve to summarize today's talk. There were some, I think, important points which I want Brother Steve and Nasir to discuss. And Imran Bhai here, I think the points were really great. And I would like your feedback on those points. Are you? Okay. نہیں آپ بیٹھے رہو. ارے بھائی بیٹھے رہو، ایک کرسی اور منگوا لیتے ہیں نا، ایک کرسی اور منگوا لیتے ہیں.
इकबाल पकड़ना कुर्सी। देखो कितना अच्छा लगता है, एक आदमी पंजाबी में मिशन दे रहा है, एक आदमी पश्तो में मिशन दे रहा है, एक आदमी सिंधी में मिशन दे रहा है। अगर तुम लोगों में इतनी मोहब्बत सरकार की होती तो मुझे ये सबके पीछे भाग भाग के पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाने की जरूरत होती? इस बात का भी तो दुख होता है ना कि नाम से तो हम ये नहीं कहलाएं कि सरकार के वफादार हैं और चाहने वाले हैं, लेकिन आपको मैं पकड़ पकड़ के घसीटूं, लिटरली घसीट रहा हूं, क्या भाई तुम भी ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। अब 18 साल हो गए यार मुझे घसीटते हुए, अब तो तुम लोगों को अपने कदमों पे खड़े हो जाना चाहिए। अब तो ये होना चाहिए कि मैं क्रिकेट खेलूं, आप मिशन करें। नहीं, खैर क्रिकेट तो मैं खेल रहा हूं। Gosh, there's today's talk started off talking about Messiah. And Brother Steve, I mentioned this point in Israel as well. That those individuals who walked upon this earth, that turned the land into holy. But what about ourselves? Are we holy too? I mentioned this point in Israel, I remember. And it was a wonderful point because it has been very mistakenly, we've been accused of using Sufism to cover up an agenda. There's no agenda. There's no agenda. I mean, we're raising awareness that this is Messianic times, and through His Holiness Gohash's teachings, people are learning what the true task and the true purpose of Messiah or the awaited one or the Imam Mahdi, what will actually be. And that's something over these last years that I've most certainly learned. My whole idea of the Messiah has changed completely since I've met the Sufi master and heard these teachings. And what a shame if they just restrict the coming of the Messiah to land. You know, what a pity. And I think maybe that's why they don't get excited. They don't want to know about the Messiah because they don't know the true purpose, that the Messiah is going to come here to unite humanity, regardless of what religion. Maybe people are still stuck in that old thought that everybody will have their own Messiah, and their own Messiah will come for their own religion, their own faith, their own country, and that's what they're stuck on. So maybe they're not that enthusiastic about the Messiah. I think that's the main point. Yeah. That's why they're emotionally dead. And when I recently on the trip to Israel, I had a meal with a Jewish family, a rabbi and others. And I mentioned about, I had quite a lot of dealings with people from Jewish background in my childhood. And I knew the fact that they used to lay the table waiting for the Messiah. And the rabbi said to me, they only do that on Passover, which I didn't see that, but this is what he said to me. And I thought, this is just a ritual for them now. I mean, what would they do if the Messiah walked in the door and sat at the table? What would that Messiah have to do for them to accept? I mean, would they have to fly in the cloud, as you said many times, David Copperfield style, lightning bolts coming from, and the roof of their house flies open and in comes the Messiah into their table. Messiah to make the Statue of Liberty disappear. Yeah, yeah. But we're raising awareness of a personality who's bringing my very much missed Swami. I don't even want to look at Swami, myself, people from Jewish backgrounds, people in Mexico, Catholics, people that sat with the Sufi master Younus AlGohar, and when they closed their eyes, they did the meditation, and when they opened their eyes, they saw Gohar sitting in the chair. They didn't see anybody else. This is
what the Messiah is doing very gradually, very discreetly, in a stealth mode at the moment, just gathering all the people together. True. And if that's not the Messiah, then what is? Somebody's going to come and give you a bit of land, expand your borders. You've only got 6 million population, and you want to spread it all across, and that's not going to make anybody happy. Maybe that's why they're not so enthusiastic, and they don't That's want true. to herald the Messiah. So that I thought that was a wonderful point that you started on. Hmm. And about that was a beautiful point. Before you become a messenger or a prophet, you have to become a Sufi. Yeah. You've never mentioned that before. That was wonderful. That just struck straight in. And of course, when you think about it, you think, yes, of course, we're all born with this evil dimension to our soul, and this only through Sufism, enlightenment of the heart, and this divine energy that will negate the negative out, then you can become a messenger and a prophet. And that was Because absolutely Sufism is beautiful. about experiencing God, Right. building a relationship with God, right? If you're not a Sufi, how can you be a messenger? Because a messenger is supposed to receive revelations from God. Right. He enters into conversation with God. Right. He receives instructions with God. And it is Sufism that will teach you how to become worthy of having a heart which has this receptivity inside it, and is able to communicate with God. So it teaches you the communication skills. Spirituality is about establishing a relationship with God and experiencing God. So every messenger and prophet has to be a Sufi before a messenger and a prophet, because this is the art of communication with God. Yeah, went on about this commonality, how we can truly be united. Everybody, just within their own religion, they will all within Christianity, every single sect will recognize Jesus as their prophet, as their messenger. And with the Jews, it will be Isaac and David and Moses. And then with the Muslims, it will be Muhammad. But the only common bond will be God. Yeah. And this is what Goshe is doing, is reuniting people and connecting people to God. And that's the only way we will have that unity. That was a beautiful point. And that and once you have that energy and that love, then you love all, you respect all. And Master Younus went on to say about the trip to Israel, visiting the Wailing Wall. And that was another beautiful point, that these bunch of guys were respecting everywhere we went, whether we went to the sepulchre or to the Wailing Wall or to the mosque. I mean, it was just, we respected all their rituals, the yarmulke, the kippah that they wear, and even their why they wear the yarmulke is just to remind them that they're below God, that there's something between them and God. This is why they always have to wear the yarmulke. And so, I mean, they must believe that this common unity with us will be God, and all these three religions, Christianity and Islam and Judaism, has that believe in that same God and believe in all their prophets. And then it went on about the Hindus and the Sikhs and the Buddhists as well. How will they feel? Yeah. Do you want to add on to that? But that was a wonderful point. Yeah, you've raised really good points, and really the way you've taken this point today in the panel, it's really amazing, Stephen. That was amazing. And just adding on, the examples given were absolutely amazing. And to think about it, it's really sad and really, really frustrating to see how everything religious has become ritualistic. Be it Islam, be it Christianity, Judaism, Hinduism, everything to do with religions today is all about rituals, from prayer and all the way to the awaited one, the concept of the awaited one.
Now, if we're talking about Imam Mahdi, now Imam Mahdi in Islam, the Wahhabis say he's just going to be a caliph. He's going to come, kill everybody, and make them all Muslim, make the entire world Muslim. The Jews will say that the Messiah will come and then give them their land, and then they will prosper, and the promise will be done. And then the Hindus say that that the Kalki Avatar will come and he'll make everybody a Hindu. So these are all rituals, and if you write them on a board in front of 10, 15 children, they're going to start laughing at you. So maybe we should start looking at it in the same way. So we have the concept of the awaited one, and it sounds ridiculous no matter which religion it's coming from. And then we have the religions themselves. We have to bow down 5 times a day, and we're expected to reach God. And then we have the kippah, and then we have people going to the temples, to the churches, and everybody thinks that they're getting closer to God. But the real issue is that these are all labels, be it a mosque, a church, a temple, a synagogue. These are all buildings made with our hands. And wearing the Muslim clothes, wearing a priest's clothes, a Jewish dress or a Hindu dress, these are all materialistic things. These are all labels, a Muslim, Jew, Christian, and a Hindu. These are all labels. And the example given was, we have an iPhone in front of us. We have a Samsung Galaxy, a Google Pixel, and we have a MacBook. Now, we know that these are all devices. I know that they're all devices. But what does it matter if they're not charged? None of those phones or devices are charged. I don't represent any one of them. But I have the ability, His Divine Eminence, Lord Younus AlGohar has given us the knowledge with which we can pick up the charger and simply plug in those devices. Right. So you can be a Hindu, a Muslim, a Christian, a Jew. Doesn't matter what device you're holding. But this teaching of His Divine Eminence makes you capable of picking up the charger and plugging it into your phones, into your devices. And the example translates to getting your religions and becoming the actual Muslim, becoming the true Christian, the Christian that Lord Jesus Christ made, becoming the true Jew. This is what the teachings of His Divine Eminence Gohar Shahi are. It's about spiritualizing, reawakening the origin of your religion. So it starts from the religion and goes all the way up to the concept of the awaited one, regardless of what religion we're looking into. So it begins truly with the awakening of oneself, and how it's such a beautiful point that every messenger and saint was first a Sufi. So becoming a Sufi and Sufism is initially the fundamental to becoming a saint, the fundamental path to becoming a saint. And every messenger, every spiritualist, every Sufi, every saint first applied Sufism. So, and what is Sufism? His Holiness just explained that Sufism is the art of getting connected to God, the art of being able to converse with God. And so this was one point. And then the second point I'd just like to mention as well, that we just need to look around ourselves to see how far we've come in the 18 years. And if we actually sit down and look at how far we've come, it still feels like a dream. Sarkar said, and Sarkar wanted there to be a TV to represent Sarkar, and I just can't believe that I'm speaking on ALRA TV, and I'm proud to say that this is Gohar Shahi's channel, and we are representing the teachings of His Divine Eminence, Lord Ra Gohar Shahi. And Gohar Shahi is for all. And Gohar Shahi is for all. For all. Absolutely. For everybody. Very true. The heart matters. Oh yes, that was amazing. The heart matters, the soul matters. The soul has no gender. Yes. So everybody is welcome. Yes. Despite their religion, their gender. This should be a hashtag. The soul has no gender. Yeah, the soul has no gender. Amazing. Yeah, I was going to add exactly what Nasir said about ALRA TV. Crooked or straight? Same you are. Wow. The soul has no gender. It should be hashtag. Oh yes. तुम लोग भी ये सीखो यार, हैशटैग वगैरह लगाना. चूना लगाना तो आता है तुम्हें. हैशटैग लगाना भी सीखो. Brother Steve, we started this mission in Pakistan from his house, Asim, in Gujarat, in 2004. पाकिस्तान में मिशन की जो इब्तिदा हमने MFI की
तो वो आसिम के घर से की गुजरात में। इन लोगों ने बड़ा साथ दिया हमारा, सरकार इनको अपना अपना अपनी शफकत और मोहब्बत अता फरमाए। एनी मोर पॉइंट्स? The wonderful point about the that to worship a stone. I mean, when we ourself, we're a human being. The potential that we have is far greater than the stone, and don't have to worship in the temple. You make your heart the temple, and this is exactly what Gosha is putting the temples in everybody's heart. It was a beautiful point as well. For example, Brother Steve, these days, people in China and other places, they're selling solar panels, right? We always need a connection, electricity. But now, since they have introduced solar panels, you can put solar panels on your roof, and you can start making energy, right? And maybe if it's really, really sunny in the summer, you will make enough energy that you will even preserve after a year of consumption, and they will pay you more. So this thought should come to our mind, right? For how long will we keep paying money for electricity bill? When will the day come when we will produce our own electricity? Install solar panels and you'll have it, right? I was on Amazon this week, all week, and they're selling solar panels, they're selling turbine, those things, windmill type things. You can wind turbine, you can install it and start making electricity. Similarly, when we visit a holy place, we should think, for how long will I keep coming here? Wow. When will I become holy myself? Yes, So it's a point, a food for thought, isn't it? it is. Any more points? फिर उसके बाद जो है हमें सहारा दिया इमरान सईद और उनके घर वालों ने इस मिशन में। बड़ी मिशन की खिदमत की है। याद में ये दिला रहा हूं बट को कि सरकार ने फरमाया है कि एक बंदा जो है सारी जिंदगी इबादत करता रहा, आखिर में अगर वो साथ नहीं दिया उसने तो फिर मसला है, और सारी जिंदगी कुत्ते जैसी गुजारी और आखिर में साथ दे बैठा तो वो कुत्ते से कतमीर बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि सारी जिंदगी साथ देते रहो और आखिर में भी साथ दो, हाय हाय हाय, कामिल हो जाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्योंकि तुम लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं इस मिशन को आगे ले जाने में, सहारा दिया है ना। एक आदमी का तो काम ये कभी था ही नहीं। वहां उन्होंने गुजरात में सहारा दिया, तुमने लाहौर में सहारा दिया, साथ लगे। खैर ये तो नहीं है कि आपने मुझ पर एहसान किया, आपने साथ तो मिशन का दिया ना, उसी मिशन को अब मजीद भी तो आगे बढ़ाना है ना तुमने। बोलो। Any other point that needs discussion? I mean, obviously, when I first came to the office in Croydon, very small office, Yeah. and Yahoo Messenger. Hmm. But even that time, I mean, the mehfil used to go on from 7 o'clock till 2, 3 o'clock in the morning, and you just tirelessly used to type, and every night giving us discourses and helping us with our journey. And it started very small. I mean, going to America, it was just
Atif and Samir and family. It was just a very small way we started. And he used to say those years ago, we're going to be very big in America and we're going to have our TV station. You always thought big and told us big, and we thought, okay, this is going to happen. And everything has happened very, very discreetly and slowly. We started off, it's all the right time and the right place. Everything's fallen in, and we started off with the biryani house, very small, and because we didn't need a lot of funding then. But as we expanded, as we went to different corners of the world, then you wanted to keep everybody together. Yes. Everybody working, not being idle. So you opened Karachi Cuisine, and people who not only can work and get money, they can also get blessings. They're doing mission work. They're supporting the mission. So everything, and I remember going to, when our people were staying in India and going to Switzerland and Washington, D.C. and talking to the United Nations. Yeah. And that time when they all... that chain reaction happened. We met Master Paul in Canada, and then through Master Paul we went down to Mexico and we met lovely sister Tatiana, who's now doing the Sufi course in Spanish. And we've gone down to Mexico, and as I mentioned before, we had a gathering in Mexico, and people that didn't know anything about This is the message. This is I want from people. And they just... We didn't ask her to do it. No. Right? And they just... The Sufi message, the spiritual message, it's just so easy for them to absorb that it's what they've been waiting for. And people, we're finding that people are so adaptable to the teachings, aren't they? Because they're on the right path, but they all feel that something's missing. They all feel that they need that final cherry on the cake, which is the awakening of the heart. Once they feel it, they're gone. And we've met people all over the world now, down Australia and New Zealand, and we've got offices all over the world, and things have changed a lot. Oh yeah. In the last 2-3 years. 2-3 years. And from the start, I think there was only 3 of us, and one over there. 3 of us that had never physically met His Holiness Gohar at the beginning when I first came. And but through you, we've learned that through your actions and through your lifestyle, that you are the true representative of Gohar, and we don't physically, we don't miss out on anything because you're there and you give us exactly the same speeches, the same talks, the same love. It's just been incredible. Now, obviously, there's lots and lots of people who've not physically now met His Holiness Gohar, but nobody says anything, do they? They just accept that through just even look at the image of His Holiness, and through your connection and through the way you look after us and guide us. I mean, my life is beautiful. I mean, I have everything that I need. I mean, there's nothing that I miss out on. Material world and the spiritual world, everything is just looked after, and I try my best to spread the message and to make your heart happy and to make the Lord happy with me. And thank you so much, Younus, for all your help and your hard work that you do to keep us all together and to keep us on the right path. It's greatly appreciated. Brother Steve, is the two-way traffic. It's greatly appreciated. And it's just I going to have get always bigger told and you I bigger. love you, don't I? Me too. Every time. Yes. When I felt you were feeling a bit low, I said, I love you. And it lifted your spirits. Wow. Because I really love you. Thank you. Honestly. From the core of my heart. May Sarkar bless you more and more. Today is the day when Sarkar disappeared.
It was very, looked like a dream. Suddenly, I felt there was no life. The world has lost its spirit. Suddenly, it was all dark. And I was there in the room, and my head was spinning. And I was just lost. I didn't know what to think of, what to say, or what to feel. I was in Sarkar's room upstairs on the day of disappearance. And I sat on the floor like this. And I felt that Sarkar has put his hand on my head. I was crying. And I thought this is in Muraqabah. I thought this was spiritual. Um, but Sarkar said to me, "Open your eyes." And I opened my eyes. I shook hands with Sarkar. Sarkar said, "Look, I'm here. Nothing happened." I said, "Then, Sarkar, what is it?" Sarkar said, "This is occultation, Ghaibat. Whenever I want, you will see me. But I will not stay at one place." I touched, felt Sarkar. And I ran outside to tell everybody, "Oh, Sarkar is here." And Sarkar said, "Younus, turn back." Sarkar disappeared again. गफूर भाई, आप कुछ बोलिए, 18 साल में क्या खोया, क्या पाया, उस वक़्त के हालात और अब के हालात में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, हाँ। गैबत करम की भीख है। तो जो गैबत से पहले का जो दौर था, उसको तो हम यही कहेंगे कि वो तो एक तारुफ़ी दौर था। सफ़र तो एक्चुअली शुरू ही गैबत के बाद हुआ है। उससे पहले तो सिर्फ़ तारुफ़ था और तारुफ़ ही हुआ इस मिशन का। सफ़र तो उसके बाद शुरू हुआ, उसके बाद ही यानी तालीम भी शुरू हुई है, उसके बाद ही नज़रिया भी आया है, उसके बाद ही जो है वो फैज़ मिला है। और जहाँ तक माइलस्टोन की जिस तरह आपने बात की, संगे मेल की, तो मैं समझता हूँ कि इतने ज़्यादा संगे मील हमने इस सफ़र में तय किए हैं इस छोटे से वक्त में कि उनको शायद काउंट भी नहीं किया जा सकता। और यही वो दौर है जिसमें यानी इंसानियत को वो ऑप्शंस हासिल हैं जो ना इससे पहले हासिल थे और ना आगे चलकर हासिल होंगे। जिस तरह के इंसानियत को यानी इतनी रसाई यानी का एक ऑप्शन मौजूद है आलम गैब का, और बेशुमार ऐसी जो चीज़ें वो यानी ना पहले हासिल था ना आगे चल के हासिल होगा। वो जो आपने फरमाया है कि ये यानी गैबत करम की भीख है, तो ये वाक़ई में करम की भीख है और बड़ी तेज़ी से वक्त गुजरा है और आपके कदमों में गुजरा है। बस दुआ है आप राज़ी रहें, आप खुश रहें हमसे। इमरान, 18 साल में
کہاں سے چلے, کہاں پہنچ گئے, کیا کھویا, کیا پایا؟ غور شاہی مرحبا سیدھی, یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے. جیسے پہلے امجد بھائی نے یہ بتایا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت سب سے پہلے جو چیز سامنے آئی وہ تھی لوگوں کے ایمانوں کا مسئلہ. کیونکہ وہاں پہ جس طرح وہ پورٹرے کر رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے, لوگ اسی میں جو ہے ان کے لاہور کا ریئیکشن کیا تھا؟ لاہور میں ہمیں یہی پیغام ملا تھا کہ یہ کام ہو گیا تو آپ نہیں لوگ, یار, ہاں جی, آپ لوگ جو ہے فوری طور پہ کوٹری آئیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ ہو کیسے سکتا ہے, کیونکہ سرکار تو امام مہدی ہیں, اور اگر امام مہدی ہیں تو امام مہدی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اب یہ چیز, دونوں چیزیں دماغ میں جو ہے نا وہ ایک سٹرائک ہو رہی ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں کہ بھی یار چل کیا رہا ہے, یہ ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہی. لیکن ایسا ہو بھی نہیں سکتا, ورنہ تو فلسفہ مہدی کا تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ سرکار امام مہدی ہیں تو یہ پھر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. پھر جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ آپ کا ایک میرا خیال آپ نے فوری طور پہ لوگوں کے اوپر کرم نوازی کی کہ وہ ایک آپ نے یہاں پہ اردو میں ٹائپ کر کے لیفلٹ جو ہے نا وہ بھیج دیا تھا. تو جب وہ پڑھا تو وہ جو اندر دوسری طاقت جو لڑ رہی تھی نا نیگیٹو, وہ ختم ہو گئی. اس سے جو ہے وہ بوسٹ ملا کہ نہیں یار ہمارے سرکار کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر دوسری اس کی جب وہ کہتے ہیں کہ بھی لائن میں آ کے دیکھتے جاؤ, تو وہ جب دیکھا ہم نے وہ جو نشانی گئی تھی سرکار نہیں ہے. اچھا تم نے دیکھا تھا؟ جی, کہتے ہیں وہ انہوں نے وہ کہا معاف فرمایا نماز بھی پڑھی, ہم تو پیچھے کھڑے تھے, ہم نے کہا ہم نے نہیں پڑھنی. ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کو تو کوئی ہی نہیں ہے. میں کہا ہمارے سرکار ہی نہیں ہے تو ہم کیوں پڑھیں دکھ کس بات؟ اس بات کا. پھر وہ کہہ رہے نہیں اب لائن لگا کے دیکھو بھی, تو ہم بھی لائن میں لگے ہوئے تھے. تو جب دیکھا تو دل میں یہ سرکار تو نہیں ہے, سرکار یہ تو ملتی جلتی کوئی چیز ہے لیکن سرکار نہیں ہے. تو یہ وہاں سے جب سلسلہ چلا, لیکن اس کے باوجود ابھی بہت سارا کام باقی تھا. آپ نے مسلسل اکیلے وزٹ کیا, جیسے یہ شوکت بھائی ہیں, یہ مجھے ملے تھے اور یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار سیدھی سے ملنا ہے. میں نے کہا یار سیدھی تو انگلینڈ میں ہے. تو کہ نہیں اگر تم نے ملنا تو بتاؤ. میں نے کہا چلو. وہ پہلی دفعہ جب ملاقات آپ سے گجرات میں ہوئی تھی میری, اور اس سے پہلے ان لوگوں سے ہوئی تھی جب یہ نعیم طفیل کے گھر میں آئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ جو تھا تعلیم کی بہت کمی تھی, کہ یہ سمجھ تو آ گئی کہ سرکار کو کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ وہاں سے لے کے چلے ایک ایک شہر میں. سب سے پہلا جو شہر تھا وہ تھا وہ اس کا شیخوپورہ, جہاں پہ آپ کی وہ جو کیسٹس تھی وہ چلتی تھی, کیونکہ آپ یہاں کے لوگوں سے ایڈریس صرف کرتے تھے, وہ بھی ایسے کہ جیسے نشست ہو گئی, انہوں نے ریکارڈ کر لی اور وہ وہاں پہ چلی گئی. تو میں بھی وہاں پہ ایک دفعہ جشن پہ گیا تھا, انوار بھائی بھی آئے ہوئے تھے, تو میں نے بھی وہ کیسٹ سنی, میں نے آپ کو ای میل بھی کی. تو اس کے بعد جو ہے آپ کا وہاں پہ ٹورز ہونا شروع ہو گیا. آپ نے گجرات, لاہور, اسلام آباد, پنڈی اور گوجرا, ان جگہوں سے لوگوں کو نکالا. آپ نے لاہور میں بھی کہا تھا کہ جو ہم خیال لوگ ہیں جو کہ مطلب سرکار کو امام مہدی مانتے ہیں تو ان کو لے کے آنا, لیکن بہت کم لوگ آئے. لیکن جتنے بھی آئے سرکار کے کرم سے وہ لگ گئے. تو آپ نے لوگوں کو ان کے شہروں سے سب سے پہلے نکال کے ایک جگہ پہ کیا, ایم ایف آئی کا پلیٹ فارم دیا. پھر اس کے بعد جو ان کے ذہنوں میں آل اولاد, کنیزوں کے حوالے سے, غیبت کے حوالے سے, وہ تمام چیزوں کو آپ نے تقریباً 9 بجے محفل شروع ہوتی تھی اور صبح کے 8 بج جاتے تھے, محفل جاری ہے. وہ پیریڈ اس میں صرف آواز آتی تھی میسنجر کے ذریعے, یعنی کہ لوگوں کی تعلیم اس دور میں سٹارٹ ہوئی, ان کے ایمان کی بحالی ہوئی. پھر چلتے چلتے یہ مشن جو ہے آپ نے لوگوں کو کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری قیادت باہر ہوگی. سری لنکا پہلا جو اسٹیشن بنا, سری لنکا, پھر بنگلہ دیش, مختلف جگہوں پہ چلتے چلتے انٹرنیشنل لیول کے اوپر لوگ ساتھ جڑتے گئے. اور آج جو آپ نے مشن کی بات کی, کہ اس وقت مشن یہ تھا کہ لیفلیٹس لے کے جاتے تھے, جیسے بینکاک میں گئے لیفلیٹس تقسیم کر دیے, ایک سٹی چلے گئے, دوسرے سٹی چلے. لیکن اب چونکہ یہ ایک سائنسی دور ہے, اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے,
تو ہم لوگوں کی ریچ بڑھ گئی ہے. ویورشپ جو ہے وہ پہلے اگر لیفلیٹ کرنے میں 1000 بندوں تک پیغام پہنچتا تھا، لیکن اس یوٹیوب کے ذریعے لاکھوں اور ملینز لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے. تو مشن بھی ایک یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمپ کر گیا ہے، یعنی کہ اس نے جمپ کیا ہے، یعنی کہ چلتے 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 ایک دم جسے کہتے ہیں نا جیک پاٹ وہ ہے. یعنی کہ ویورشپ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب دنیا کے ایسے کونے، جیسے ایک مثال پشاور کا وہ ایریا ہے جہاں سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی سوال آئے گا. کون سا تھا آپ پشاور کا شہر، مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ وہاں سے ایک بندے نے سوال بھیجا، یعنی کہ اس ایریے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سخت ایریا، ان لوگوں میں کوئی اتنا صوفیزم کا وہ نہیں. لیکن یہ سرکار کی کرم نوازی کہ وہ لوگ بھی آپ کی یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو ریچ آپ کی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہے آہستہ آہستہ، زیادہ تر لوگ جتنے ملے امریکہ میں بھی جو لوگ آئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کی 5 سال سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، 4 سال سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، 3 سال سے ویڈیو، بہت پرانی ویڈیوز لوگ دیکھ کے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی ملے نہیں ہیں لیکن سٹل وہ یوٹیوب کے ذریعے اور چینل کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں. تو مشن کا بھی ایک بہت بڑا کام ہے. انشاء اللہ اس میں ترقی ہوتی رہے گی. اور شاہ مرحبا. All right, that's all for today. What else is there to celebrate? سرکار ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں اور اس مشن کی خدمت کرنے میں ہر طرح کی ہمیں مدد فرمائیں، اور ہمارا جو اختتام ہو زندگی کا اسی بات پر ہو کہ ہم سرکار ہم سے خوش ہوں اور ان کا مشن کرتے ہوئے چلے جائیں. ٹیک کیئر. گاڈ حافظ.